اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہوں میں، علی جاوید زیدی۔ آج کے اس پرمسرت عید کے موقع پر، جس میں ولادتین الصادقین یعنی دو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، سرکار ختم مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان دو بزرگوار کی آج ولادت کا دن تھا، اور یقیناً ہم 12 ربیع الاول سے مسلسل اس خوشی کو منا رہے ہیں۔ یہ ربیع الاول، جس کو دراصل ربیع النور کہنا چاہیے، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں جتنی خوشیاں اور جتنی مسرت کا اظہار کرنا چاہیے یہ کم ہے، کیونکہ اس میں وہ دنیا میں تشریف لایا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ آئیے اس پرمسرت موقع پر ہم جناب مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ آغا، آپ کو آج کی اس عید یعنی عید دوہری عید کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، جو آپ کے حقیقی جانشین ہیں، چھٹے امام ہیں ہمارے، اور ان دونوں کی ولادت کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ان دونوں معصوموں کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک آدمی جو سڑک پر کھڑا ہو، وہ کوئی 10 منزلہ 15 منزلہ 20 منزلہ بلڈنگ کے بارے میں آپ پوچھیں اس کی چھت پر کیا ہے تو کیسے بتائے گا؟ میں اتنا نیچا ہوں، یہ حضرات اتنے اونچے ہیں کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ خاموشی ثنا ہے تو بہتر ثنا ہے۔ جب ان دو بزرگوں کا نام آ جائے تو بہترین تعریف یہ ہے کہ ان کے سیرت پر نظر ڈالیے اور چپ ہو جائیے۔ لیکن پھر بھی میں اتنا ضرور عرض کروں گا، حضور کریم، دیکھیے مسائل زندگی ہیں یہ۔ اب اس وقت جو پروگرام آپ پاس ہے وہ ہے، لیکن آئندہ کے لیے میں ذرا سا اپنی کمیونٹی کو، قوم کو گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مناسب سمجھیں تو صرف ایسے سوال کریں جس سے ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آئے یا سننے والے کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آئے۔ بے شک۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے جس کا تعلق نہ ہماری دنیاوی زندگی سے ہے، نہ اس کا اثر ہماری اخروی زندگی پر پڑنے والا ہے، تو ٹھیک ہے، ہمارے امکان میں ہوگا، معلوم ہوگا تو ہم جواب دیں گے، لیکن اس سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سوالات ایسے ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری زندگی میں پازیٹیو یا مثبت تبدیلی آئے۔ بے شک۔ اس لیے کہ اسلام، میں اگر کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، اسلام کوئی رسمی دین کا نام نہیں ہے، اسلام ایک کیریکٹر کا نام ہے۔ تو وہ کیریکٹر اگر ہمیں پایا جاتا ہے تو ہم مسلمان کے، آپ دیکھ لیجئے کیپسول آتے ہیں دواؤں کے، اس میں کیا کیا بھرا ہوتا ہے، نام اس پر لکھا ہوتا ہے کیپسول کا، مگر تو وہ کیپسول ہی نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہی صورت مسلمانوں کی ہو گئی کہ سب کا نام مسلمان ہے، مگر خود ان کے کردار میں کتنا اسلام پایا جاتا ہے، طے اس سے کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہیں تو کتنے % مسلمان ہیں۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اس لیے میں قوم کے خادم کی حیثیت سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنے طرز فکر کو بدلیں، اس لیے کہ جب تک انسان کی فکر نہیں بدلتی اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، اور جب تک زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی مسئلے حل ہونے والے نہیں۔ اس لیے بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ حضور خاتم النبیین شب معراج اس منزل بلند تک تشریف لے گئے۔ یہ میں آپ سے بتا دوں کہ انہی صادق آل محمد کا ارشاد ہے کہ جو معراج جسمانی پر حضور کی اعتقاد نہیں رکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم تو معراج جسمانی قائل ہیں کہ حضور جسم اور روح سمیت نقطۂ دنا فسد اللہ تک تشریف لے گئے تھے۔ اب رہ گئی امام صادق کی بات، تو آپ کا مرتبہ سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہے کہ آپ نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی ہے، اور وہ امام کی اپنی پسند ہے۔
جو ذاکرین ذکر کرتے ہیں فضائل بیان بہت اچھا ہے، ان کی بھی بڑی خدمتیں ہیں، بڑا مرتبہ ہے، لیکن تھوڑا سا امام کی جو بنائی ہوئی لائن ہے اس سے الگ ہے۔ امام نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارے مشن کو پھیلانا چاہتے ہو تو صرف ہمارے علوم کو پھیلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں ذرا محنت لگتی ہے، انسان فطرتاً سہل پسند ہے، تو وہ فضائل تو بیان کرتا ہے اور فضائل بھی بیان ہونا چاہیے ہیں، لیکن فضائل بیان کرنے سے کوئی غیر مسلم متاثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان کے علوم کو بیان کریں گے، انہوں نے 1500-1400 برس پہلے کیا کیا کہا تھا، اس سے پھر ہندو، مسلمان، کرسچن سب کے دل میں ان کی علمی ہیبت بیٹھ جائے گی، بے شک، اور جب علمی حیثیت بیٹھ جائے گی تو ان کی جو ہدایات ہیں، جو دین کا تصور انہوں نے پیش کیا، اس کو قبول کرنے کے لیے نسبتاً آسانی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے، ائمہ طاہرین کے لیے فرمایا کہ یہ باب العلم ہے، تو یعنی علم کا جو معیار ہے اتنا بلند ہونا چاہیے، یعنی انسان کا، سارے انسانوں کا، خاص طور سے مسلمان کا، کہ جو یعنی پھر پوری دنیا پر اثر انداز ہو سکے، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو ایک حقیقت ہے، اسے تو شاید میں آگے کہتا، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ لوگوں نے سن لیا ہوگا، اگر وہ سن رہے ہوں گے۔ علم کی بات جب چھڑتی ہے تو آپ رسول سے بات کیوں شروع کر رہے ہیں؟ آپ اللہ سے بات شروع کریں، جی، اس لیے کہ کوئی صفت حسن نہیں ہے، انہیں نیک صفت جو اللہ میں نہ پائی جاتی، وہ اللہ میں بھی مجبوراً کہا جا رہا ہے، ورنہ وہ تو خود ہی وہی صفت ہوتا ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے جتنے صفات ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، منتہی ہو جاتے ہیں، ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں اس کی قدرت کے اوپر۔ وہ دیکھ رہا ہے، انہیں دیکھنے کی قدرت ہے، وہ سن رہا ہے، انہیں سننے کی قدرت ہے، وہ بول رہا ہے، بولنے کی قدرت ہے، تو ہر صفت اس کی قدرت پر جا کر ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے، اور قدرت علم پر جا کر ٹرمینیٹ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم بھی اگر سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مولانا نے فرمایا، میں عربی کی باتیں نہیں دہرا رہا ہوں، وقت کم ہے، مگر مولانا نے فرمایا کہ جس کو علم مل گیا اسے سب مل جائے گا، سبحان اللہ۔ اور جس سے علم چھن گیا اس سے سب چھن گیا۔ آج ہماری قوم کا زوال ہوا ہے ہندوستان پاکستان میں، ہم کہاں تھے، کہاں سے کہاں آ گئے۔ رونا نہیں ہے ہم کو تو وجہ بتانا ہے۔ مولا کے ارشاد ہے کہ جب علم چھن جائے گا تو سب کچھ چھن جائے گا۔ انگریزوں نے سب سے خطرناک چال جو چلی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے قوم میں اپنے جو وفادار تھے ان کو راجہ بنا دیا تھا۔ جب راجہ بن گئے تو پھر راجاؤں کو تو علم سے کوئی دلچسپی ہوتی نہیں، اس لیے جب ان کی حکومت ختم، جو راجہ تھے وہ پرجا سے بدتر ہو گئے۔ اس لیے میں آج مولا رسول اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ کی رحمتیں و برکتیں ان پر نازل ہوں، ان کے نام پر میں اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی اور خاص طور پر شیعوں کو پراپرٹی، ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ صرف اور صرف اور صرف علم اور ایجوکیشن پر دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کاش کہ ہم اس بات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، خاص طور سے قوم کے نوجوانوں سے یہ خطاب تھا سرکار ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کا، اور یہ دل کا درد ہے جو ایسی ہستیوں کا اور تمام ایسے افراد کا جو قوم کا درد رکھتے ہیں، کہ قوم جو ہے وہ علم کی طرف زیادہ سے زیادہ اپنا معیار بلند کرے، تاکہ ہم اس نبی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ علم کا معیار تھے، علم کی بلند ترین جگہ پر فائز تھے، ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ آئیے اسی کے ساتھ آج کا اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلا کس شہر سے سوال ہے۔ السلام علیکم، میں دبئی سے اسرار حسین بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیوی کو طلاق دی تھی؟ اب یہ آغا کیونکہ آج سرکار ختم مرتبت کی ولادت کا دن ہے، لیکن پہلا ہی سوال یہ ایسا ہمارے بھائی کا ہے کہ ازواج کے سلسلے میں سوال ہے یہ۔ جی، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اب میں پوری بات تو نہیں بتا پاؤں گا، اگرچہ مجھے معلوم ہے رسول نے ایک خاتون سے نکاح فرمایا تھا، مگر ان خاتون کو کچھ مس گائیڈ کر دیا گیا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ تم اگر رسول کے سامنے یہ جملہ کہو گی تو رسول تم سے بہت محبت کریں گے۔ بالکل الٹا جملہ تھا، اس کا مطلب کچھ اور نکلتا تھا۔ ان خاتون نے بیچاری نے سیدھی سادی تھی آ کر رسول کے پاس جو پہلی گفتگو کی وہی جملہ تھا جو ان کو رٹایا گیا تھا۔ جی، رسول نے اس کے اوپر ذرا برا مانا چاہیے تھا، جملہ وہ صحیح نہیں تھا، تو آپ نے اسی وقت ان کو رخصت کر دیا تھا۔ اس طلاق کے علاوہ اور کوئی طلاق نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کس شہر کی باری اب۔ السلام علیکم، my name is Silaiya Fatima. My question is this: when Qiyamah is come, we can see Allah. Thank you. یوم محشر، قیامت کے دن کیا ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے؟ اس میں بھی سنیوں اور شیعوں میں اختلاف ہے۔ سنی حضرات ہمارے بھائی ہیں، مگر ان کے یہاں یہ ہے
کہ قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہمارے یہاں جو معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز دیکھنے کے لائق ہوتی ہے اسی کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کو دیکھنا محال ہے۔ اور قرآن مجید بھی آیا ہے کہ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو قرآن کے اعتبار سے بھی اور ہمارے جو ائمہ معصوم ہیں ان کے ارشادات کے مطابق اللہ کا دیدار نہ یہاں ہو سکتا ہے نہ وہاں ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ میں بچی کو بیٹا تمہارا سوال بہت اچھا ہے، جی مجھے امید ہے کہ میری بات سمجھ لوگی، بہت نرم و آسان زبان میں کہہ رہا ہوں۔ جی دیکھو بیٹا، نور یا لائٹ انسان کو کوئی شے دکھاتی ہے، جی لیکن نور اور لائٹ بھی جب حد سے آگے بڑھ جائے تو انسان کو اندھا بنا دے۔ اگر ایک بند کمرے میں آپ بہت ہائی پاور بلب لگا دیں تو آپ کو کچھ نہیں دکھائی دے، جی بے شک۔ تو جب مخلوق نور حد سے زیادہ بڑھ جائے نہیں دکھائی دیتا تو خالق کا نور کیسے کوئی دیکھ سکے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سید واسق عباس لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ مسلمان اکثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب امی لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اس لفظ کی صحیح میننگ کیا ہے؟ اس سے بحث نہیں کہ کون کیا سمجھتا، لیکن لفظ امی کے معنی ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں امی کے معنی یہ نہیں ہے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمارے یہاں امی کے معنی یہ ہے کہ پڑھائے لکھائے نہیں تھے، یعنی ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ جی جس کو اللہ نے پڑھا لکھا کر بھیجا اس کو استاد کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کی اطلاع کی عرض کروں کہ جو معنی میں نے بتائے ہیں تو اس معنی کے لحاظ سے کسی بھی رسول کا استاد نہیں تھا، تو بھی سب امی تھے، سب امی تھے، یعنی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں جاہل تھے۔ تو یہ ہمارے ائمہ معصومین، ان میں سے آپ کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں کہ سلسلہ عصمت کے علاوہ انہوں نے کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کیا ہو۔ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ جس کو، اور یہ اس پر قرآن بھی شاہد ہے کہ حضرت آدم کی جب ان کی تخلیق ہوئی ہے تو پہلا لفظ جو اللہ نے استعمال کر کے وہی کہ علم آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم نے کسی فرشتے سے نہیں پڑھا تھا، کسی ملک سے نہیں پڑھا تھا، اللہ نے براہ راست ان کو تعلیم دی، اس لیے وہ بھی امی تھے جو جن معنوں میں نے کہا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ جس کو اللہ پڑھا لکھا کر بھیجے گا وہ دنیا کے جاہل استادوں کے سامنے کیوں زانو ادب طے کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں اگر اس بات کو وہ نہیں مانتے ہیں، حضرت علی کو لکھنا پڑھنا آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ امام حسین کو لکھنا پڑھنا آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ جو ہمارے 12 امام ہیں ان میں سے کس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ مگر ان کا کوئی استاد بتا دیں ہم، کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے بتا دیں کہ کہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ امام ملے گا کہ ان کو پڑھایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ ہم جن کی بہت عزت کرتے ہیں، بڑا مرتبہ ہے ان کا، اب وہ تقریباً 65 سال کے تھے۔ 65 سال کی عمر میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ ان کا 2 سال۔ 2 سال سفید داڑھی آپ کیا 2 سال؟ کہ ہاں میری اصل عمر کے وہی 2 سال ہے جو میں نے امام جعفر صادق کی بزم میں گزارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیگر جو ائمہ ہیں دوسرے فرقوں کے، ہم ان کا بے انتہا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے استاد تو ائمہ تحریر ملیں گے، ائمہ تحریر کا استاد کوئی نہیں ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں آپ کے شہر کی باری ہے یہ۔ السلام علیکم، میں پٹنہ سے بول رہی ہوں۔ ہمارے شہر میں مسجد اور امام باڑہ بالکل بغل میں ہے۔ زیادہ بھیڑ ہونے پر لوگ مسجد میں چلی جاتی ہے مجلس میں، تو وہاں جا کر کیا نماز داخل مسجد پڑھنا ضروری ہے؟ السلام علیکم، خدا حافظ۔ یہ چاہے یوں ہی مسجد میں جائیں یا مجلس کے بہانے جائیں تو کیا جو نماز تحیہ مسجد ہے کیا وہ واجب ہے؟ نہیں، نماز تحیہ مسجد بیٹی واجب نہیں ہے، لیکن مستحب موقع انہیں بہت تاکید ہے۔ جی مسجد کو گھومنے کی جگہ تھوڑی ہے، جی اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت کی جو فقہ ہے ان میں تھوڑا فرق ہے۔ جی اہل سنت کی فقہ کہتی ہے کہ کافر بھی مسجد کے اندر جا سکتا ہے، مگر ہمارے یہاں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مسجد وزٹنگ پلیس تھوڑی ہے، جی وہ تو عبادت کے لیے ہے، تو کافر جا کے وہاں کس کی عبادت کرے گا؟ جی بے تو شک۔ وزٹنگ پلیس ہو جائے گی۔ اس لیے بیٹی ہمارے یہاں صرف مسلمانوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے، اور تاکید ہے کہ جب آدمی مسجد میں جائے تو 2 رکعت تحیہ مسجد کی نماز پڑھ لے، لیکن واجب نہیں ہے، سنت موقع ہے۔ ہاں۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں سائل کیا کہنا چاہتا ہے۔ جی السلام علیکم، جی میرا نام عباس رضوی ہے، میں ہانگ کانگ سے بول رہا ہوں، اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں طالبان کے خلاف جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس کا نام رکھا گیا ہے ضرب عزم، اور کیا میرا سوال یہ ہے کیا رسول نے کبھی اپنی اس تلوار جیسے جو نام ہے ضرب عزم، کیا اس تلوار کا استعمال کبھی کیا ہے اسلام کی تاریخ میں؟
برائے مہربانی اس کا جواب دو. شکریہ. السلام علیکم. خدا. ہاں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے پڑوسی ملک میں، لیکن بہرحال وہاں ایک نام نہاد طالبان کے خلاف ایک تحریک ہے، نام نہاد تحریک جس کو کہوں گا میں، ضرب عزم. تو کیا سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس تلوار کا استعمال کیا؟ عزیز عباس میاں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جی حضور کی جو تلوار تھی اس کا نام تھا عزب، مگر یہ تلوار وہ تھی جو کبھی چلی ہی نہیں. جی کسی پر بھی یہ تلوار نہیں چلی. جنگ احد میں رسول اللہ کے ہاتھ سے ایک کافر قتل ہوا تھا، وہ تو نیزہ اپنے ایک سپاہی سے لے کے اسے قتل کر دیا تھا، وہ بھی ایک پیش تھا اس کو پورا کرنے کے لیے. جی لیکن جو خود حضور کی تلوار تھی عزب، وہ کسی جنگ میں نہیں چلی. جی اس لیے میں نے ایک بجے سے پڑھا تھا کہ اگر طالبان کو قتل کرنا ہے تو اس کا نام ضرب عزب نہ رکھے، ضرب ذوالفقار ذوالفقار رکھے. جی تو کامیابی ملے گی. تو کامیابی ملے گی. ورنہ یہ تو نام نہاد زبردستی کی وہ تحریک تو ہے. رحمت للعالمین بے تھے شک. ان کی تلوار چلی. جی بہت 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 شکریہ. اچھا سوال تھا ماشاء اللہ آپ کا. آئیے دیکھتے ہیں آگے سوال کیا ہے. میرا نام حسین حیدر ہے، میں دلی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں خمس کا ذکر کم ہے اور زکوٰۃ کا ذکر زیادہ ہے، تو کن مقامات پہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے اور زکوٰۃ کیسے دی جانی چاہیے؟ عام طور سے آگا ہمارے یہاں جو زکوٰۃ جو ہے وہ بر صغیر میں جو اردو اور ہمارے زبانیں جاننے والے ہیں، زکوٰۃ وہی سمجھتے ہیں جو 2.5% والا معاملہ ہے. کہتے ہیں خمس کا ذکر تو ایک بار آیا ہے، زکوٰۃ کا بار بار آیا ہے. اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ عزیزم، آپ نے آدھی بات آپ نے خود ہی کہہ دی. زکوٰۃ دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے، ایک تبویب شریعت سے پہلے، ایک تبویب شریعت یعنی کوڈیفیکیشن آف شریعت. جی تبویب شریعت کے بعد، کوڈیفیکیشن آف شریعت کے بعد جب زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے تو وہی 2.5% مراد ہوتا ہے جو آپ کے انکم پر دیا جاتا ہے. لیکن جب اس سے پہلے زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے تو اس میں ساری خیرات اور ساری چیریٹیز انکلوڈنگ خمس وہ بھی سب شامل ہوتے ہیں. سب شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے جب خمس کا لفظ آیا ہے، وہ آپ نے صحیح کہا کہ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ 10ویں پارے میں، اور لیکن یہ کہ قرآن میں جہاں جہاں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے اس میں سارے ریلیجس ٹیکسز شامل ہیں، سب اسی میں شامل ہیں. جو ہمارے روزمرہ کے صدقات ہیں وہ سب زکوٰۃ، سب لگے. جی بہت بہت شکریہ. آگے دیکھتے ہیں سوال. ہاں السلام علیکم، میں فیصل آباد سے بول رہی ہوں شبانہ. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ میں اپنے پاپا کا حج کر سکتی ہوں یا نہیں، کیونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے کوئی بھی بیٹا نہیں ہے. بے حد آپ کا شکریہ ہوگا. جی ہاں. یہ ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ غریق رحمت کرے. ان کے کوئی بیٹا نہیں ہے تو ان کے واجبات جو قضا ہیں وہ ادا کر سکتی ہیں. جی آپ کی یہ سعادت مندی ہے کہ آپ اپنے والد کو یاد رکھے ہوئے ہیں. آپ حج کے بارے میں پوچھا ہے. جی حج. تو اگر آپ کے والد مرحوم پر حج واجب تھا تو ان کی طرف سے حج کرنا یا حج کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. جی اس سے صنف کے اعتبار سے فرق نہیں پڑتا. آپ خاتون ہیں، وہ مرد تھے، لیکن آپ ان کی طرف سے حج کر سکتے یا حج کرا سکتے. دونوں صورتیں جائز ہیں. بہت بہت شکریہ. آئیے دیکھتے ہیں سوال کیا کہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں محمد مہدی سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں. میرا جناب عالی سے یہ سوال ہے کہ میری اہلیہ ایک بہت ہی کثیر الشک طرح کی انسان ہے. نماز میں اتنا شک کرتی ہے کہ کبھی کبھی دوسرے دن اس کو جب یاد آتا ہے کہ کل کی جو میں نے نماز مثلا نماز عشاء جو پڑھی ہے، مغرب بین پڑھی ہے، اس میں شک ہوا ہے، اور پھر وہ نئے سرے سے دوسرے دن وہ کل کی نماز پڑھتی ہے شک کی وجہ سے. کیا اس کا یہ تفسیر الشک ہونا کہاں تک درست ہے؟ اور مجھے بتائیں اس کا جو یہ شک ہے، مطلب یہ اس پہ اتفاق کرے کہ دوسرے دن وہ اس نے پہلے دن کی نماز پڑھے، یا اس کو چھوڑ دے کہ محض ایک شک کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دے کہ یہ میرا شک ہے. وہاں مہربانی کر کے اس کا جواب. سلام علیکم. یہ ہمارے بھائی سری نگر کشمیر سے سوال کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو کثیر الشخص شک ہونے کی بیماری ہوتی ہے، وہ نماز میں بھی شک کرتے ہیں، وضو میں بھی شک کرتے ہیں، طہارت میں بھی شک کرتے ہیں، کثیر الشک ہوتے ہیں. ان کا علاج کیا ہے؟ بھائی نے ہمارے جو مسئلہ پوچھا ہے، بھائی آپ کو اللہ سلامت رکھے. دو مسئلے آپ نے ایک مسئلے میں ملا دیے ہیں. جی پہلا مسئلہ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے اہلیہ سے بھی میری طرف سے سلام کے بعد یہ فرما دیں
کہ دن گزرنے کی بات تو الگ رہی، اگر کوئی رکن نماز ادا کیا جا چکا ہے اور بعد میں آپ کو یہ شک ہوا کہ ہم نے یہ رکن ادا کیا تھا یا نہیں ادا کیا تھا، تو وہی ویلڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کو مثلا رکوع کے بعد آپ جب رکوع کا محل گزر چکا، اب آپ کو شک ہو رہا ہے تو اس کو وہ ویلڈ نہیں ہے، تو دن گزرنے کے بعد تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا، لہٰذا اس کی کوئی قضا یا اس کی طرف آپ کو توجہ ہی نہیں دینا ہے۔ اور باقی واقعی اگر آپ کثیر الشک ہیں یا خدا نخواستہ کوئی اور کثیر الشک ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے شک کی طرف توجہ نہ دے، جو کام چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے شک ایسے ہیں جس کا اب حل نکل آیا، مثلا سجدے میں جو شک ہوتا ہے تو ایران سے ایک سجدگاہ ملتی ہے کہ اس میں آپ نے کتنے سجدے کیے، وہ خود بخود وہ اس میں ابھر کر آتا جاتا ہے، کم سے کم سجدوں کے شک سے آپ محفوظ ہو سکیں انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال میں کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں، حاتم وورا۔ قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو، آپ اسلام تو لائے ہو پر ابھی تک ایمان آپ کے اور ایمان لاؤ، تو اسلام تو لائے ہو پر ابھی تک ایمان آپ میں نہیں آیا ہے، اور ایمان لاؤ تو اس کا مطلب کیا؟ ایمان لاؤ کا مطلب کیوں ہے جب ہم لوگ مسلمان ہیں؟ سب اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ ہمارے بھائی ممبئی سے فون کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، اسلام لیا ہے ایمان کیا ہے جو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے۔ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، لیکن اس فرق کو خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے۔ جی، ارشاد ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا لیکن قولوا اسلمنا۔ بہت سے عربی دیہاتی آتے تھے رسول کے بعد کہتے ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآن میں اس کا میں ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم بتا رہا ہوں۔ جی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، مومن نہیں۔ تو جب کوئی انسان سمجھے بوجھے بغیر مسلمان ہو جائے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، جب سمجھ بوجھ کر مسلمان ہو اور جو عقیدے اسلام کے اس کے مطابق عمل بھی شروع کر دے تب وہ مومن۔ یعنی اگر خالی زبان سے اسلام ہے تو مسلمان ہے، اور اگر اس کے اعمال و کردار اسلامی عقائد و اصول کے مطابق ہے تب پھر وہ مومن۔ بہت واضح، بہت کم جملوں میں وضاحت آپ نے فرمائی ہوگا۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں محمد رئیس بول رہا ہوں مظفر نگر سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب حابیل نے قابیل کو مار دیا اور قابیل پھر بعد میں مر گیا تو پھر کون پیدا ہوا، کس سے نسل آدم چلی؟ یہ مظفر نگر سے ہمارے بھائی الٹا بول گئے، حابیل نے قابیل نے حابیل کو مارا۔ بھائی آپ اس گرامی کیا ہے؟ محمد علی صاحب۔ خیر وہ سبقت لسانی ہو گئی۔ اصل میں پہلے بتا دوں کہ قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا، حابیل نے قابیل کو قتل نہیں کیا تھا۔ اس کے یاد رکھنے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ قاف سے قابیل ہے، قاف سے قتل ہے۔ جی، تو آپ قاف کو اگر یاد رکھیں تو اس میں پھر آپ کو اشتباہ نہیں ہوگا۔ اب سوال کیا ہے آپ کا؟ یعنی حضرت حابیل تو شہید ہو گئے اور قابیل جو ہے وہ اولاد کس سے آگے چلی؟ حضرت آدم کے دو ہی بیٹے نہیں تھے عزیزم کہ نسل بند ہو جاتی ہے، حضرت آدم میں کئی بیٹے تھے، ان سے نسل چلی تھی۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لکھنؤ سے کوکب بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ جبکہ قرآن میں نماز کا 5 وقت کا ذکر ہے اور 5 وقت اذان کا، تو ہم شیعہ اثنا عشری 3 وقت اذان اور 3 وقت میں نماز کو تمام کر لیتے ہیں، جبکہ حکم ہے 5 وقت کا۔ شکریہ آغا، جہاں تک میں نے قرآن پڑھا یا علماء سے سنا ہے، نماز کا تو 3 وقت کا ہی ذکر ہے قرآن میں۔ آپ سوال کریے۔ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ جب 5 وقت کا قرآن میں اذان اور نماز کا حکم ہے تو ہم 3 وقت میں کیوں؟ یہ سوال بہت سے حضرات کرتے ہیں، لیکن ہم جس شریعت پر عقیدہ رکھتے ہیں اس شریعت میں 5 ہی وقت کی نماز ہے۔ جی، اس شریعت میں 5 ہی وقت کی نماز ہے، چونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے اور ائمہ طاہرین نے فرمایا، قرآن میں 3 ہی وقت کا ذکر ہے۔ جی، یعنی یہ نہیں کہ اس کے علاوہ آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، لیکن جو اوقات بیان کیے گئے ہیں وہ 3 ہی وقت نکلتے ہیں۔ جی، لیکن شریعت کا جو حکم ہے، چونکہ ہمارے یہاں قرآن میں ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول کہیں تم سے اس کو مانو، تو چونکہ رسول نے کہا ہے اور اوقات بتایا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، لہٰذا بے شک ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی اختلافی سوال نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس میں مجبوراً تفصیل میں جانا پڑے گا، اس میں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں۔ اہل سنت حضرات جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی سفر میں نماز کو ملا کر پڑھنا صحیح سمجھتے ہیں۔ جی، تو یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔
یہ تو جائز ہونے کا مسئلہ ہو گیا. اب جب شیعہ اور سنی حج میں جاتے ہیں تو مسجد خیف میں دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھنا وہ بھی واجب سمجھتے ہیں اور ہم بھی واجب سمجھتے ہیں. پھر مغرب اور عشاء کی نماز کا پڑھنا ملا کر ہم بھی واجب سمجھتے ہیں اور وہ بھی واجب سمجھتے ہیں. تو قرآن نے جنرل اصول بتائے، ایکسیپشنز ہر چیز میں ہوتے ہیں. تو اس لیے اصل مسئلہ ہمارے یہاں یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، لیکن چونکہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس سے بھی تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلیں نہیں چاہتا ہے. اس لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر تمہیں ایمرجنسی ہے یا کوئی کام درپیش ہے یا کوئی مشکل ہے تو تم ظہر اور عصر اور مغرب کی عشاء کی نماز ملا کر پڑھ سکتے ہو. بس اتنا ہی کافی ہے، باقی یہ کہ یہ بہت تفصیلی چیز. جی تفصیلی معاملہ اور کئی بار اس کا جواب دیا جا چکا، تفصیلاً یہاں سے جواب دیا جا چکا ہوگا. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. میں پرویز نقوی کانپور سے بول رہا ہوں. ون چینل کا بہت بہت شکریہ. ون چینل نے ہم کو بہت اچھی تربیت دی ہے اور ون چینل کی وجہ سے ہم لوگوں کی جاہلیت جو اہل اسلام میں پھیلی ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا مولانا صاحب سے کہ جناب نوح کا اصلی نام کیا تھا اور وہ نوح کیوں کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے جناب نوح نوحہ کا زیادہ کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام نوح پڑا. ان کا صحیح نام کیا تھا؟ اور میں کچھ زمین اپنی یہاں کی ون چینل کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں شمس آباد ضلع فرخ آباد میں رہتا ہوں اور کچھ زمین ہمارے پاس ہے جو ہم ون چینل کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ کس طریقے سے کریں؟ پلیز ہمارا مسئلے کو تھوڑا حل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو آپ کو دوسرے سوال کا جواب دے دوں کہ انشاءاللہ ہم یہاں جو منتظمین ہیں ایڈمنسٹریشن ان سے ضرور ہم یہ بات آپ کا پیغام پہنچائیں گے جو آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جہاں تک پہلے سوال کا سوال ہے جواب ہے وہ آگاہ کی خدمت سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام کیا تھا اور آپ نوحہ کیوں فرماتے تھے؟ حضرت نوح کا اصلی نام تو مجھے بھائی یاد نہیں آ رہا ہے. مجھے معلوم تھا لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. غالباً طارق تھا لیکن آئی ایم ناٹ ویری شیور. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی عرفیت سے یا نک نیم سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں. حضرت نوح چونکہ خوف الہی اس میں بہت زیادہ گریا کرتے تھے، حد سے زیادہ گریا کرتے تھے. نوح کا جو روٹ ہے وہ نیاح ہے جس کے معنی رونے کے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ بہت کثرت سے رویا کرتے تھے اس لیے نام تو غائب ہو گیا، جو نک نیم تو وہ زیادہ فیمس ہوتی. آئیے اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں ساحل کیا کہہ رہا ہے. سر میں رامپور سے بول رہا ہوں. السلام علیکم. جی سر میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. سر میرے پاس محرم میں ولیس ہوتی ہے میرے یہاں، تو میرے حالات نہیں ہے اور میں نے اپنی بیوی کا زیور گروی ڈال کے ولیس کری ہے. وہ چیز صحیح ہے کیا غلط ہے؟ چھپانے کے پھر حالات نہیں ہے. یاور حسین رامپور سے. آغا یقیناً مجالس عزائے سید الشہداء علیہ السلام بہترین عبادت ہے، لیکن اگر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بیوی کا زیور گروی رکھ کے اگر وہ مجلس عزا برپا کرے. بیوی کے زیور پر آپ کا کوئی حق نہیں. بیوی خود اگر گروی رکھے تو بات الگ ہے، یا وہ اجازت دے تو بات کرنا وہ بات الگ ہے. لیکن عورت جو سامان اپنے ساتھ لے کر آئی ہے جہیز وغیرہ کا یا اس کو تحفہ میں دیا گیا ہے وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں. شادی کے موقع پر جو تحفے ملتے ہیں ان تحفوں میں جو چیز بیوی استعمال ہی نہ کر سکے، مثلا شیروانی ٹوپی وہ نہیں پہن سکتی، وہ تو آپ لے سکتے ہیں. باقی جو بھی چیز عورت استعمال کر سکتی ہے وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ سب عورت کی پراپرٹی ہے. چاہے جہیز میں ملنے والا سامان ہو چاہے تحفوں کی شکل ہو، اس پر آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. سسرال سے ملا ہو یا سسرال کا، وہ سب اسی کا رائٹ. بے شک. لیکن اگر وہ خود آمادہ ہے، بے شک عزائے سید الشہداء میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، تو آپ اس کی طرف سے اس کی نیابت میں کر سکتے ہیں. آپ کو رائٹ نہیں کہ آپ اس کو پریشرائز کر کے یا مذہبی دباؤ ڈال کر اس کا زیور لینے. زیور بھی اس کی ملکیت ہے، اس سے اس کی زینت ہوتی. آغا میں ایک وضاحت آپ سے اور چاہوں گا، وقت نہیں ہوتا لیکن اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. کیا مجالس عزا کے لیے ہمیں کثیر رقم چاہیے ہوتی جبھی مجلس ہو سکتی ہے؟ مجالس عزا کی یہ بہت سوال کیا. مجالس عزا کی قیمت زیور سے نہیں ہوتی ہے، سونے چاندی سے نہیں ہوتی ہے، آپ کے آنسوؤں سے ہوتی ہے. آنسو کے لیے کوئی قیمت نہیں تھی. آپ بیٹھ جائیے، میرے نیش مرزا زبیر کا مرثیہ اپنی بیگم کو بٹھا لیجیے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور مرثیے کے 2 بول ہو رہی ہے، 2 آنسو ان کے نکل آئے، 2 آنسو آپ کے نکل آئے. یہ عزاداری کی بہترین صورت.
یہ عوام میں بھی اس طرح، مومنین میں اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ جمع ہو جائیں، اور جو صاحب خانہ جو نہیں کر سکتے ہیں پیسہ خرچ، ان کے مجلس برپا ہو، کسی بھی طریقے سے آپ کر سکتے جی ہاں ہیں. ہو سکتی ہے. یہ جیسے جو عبادتیں بھائی، اس میں کہیں سے پیسے کا خرچ ہے ہی نہیں. جی. کسی عبادت سے پیسے کا خرچ نہیں ہے. صرف خرچ ہے پیسے کا تو حج میں ہے. پہ ہے. جی اور حج میں پہلے شرط لگی کہ اگر آپ استطاعت ہو تو جائیے، استطاعت نہیں تو نہ جائیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں ہم. السلام علیکم، میں جاوید حسین ایرانی، ایم پی ہوشنگ آباد پپریا سے. میرا سوال یہ ہے کہ محرم میں کالے کپڑے جو آدمی پہنتے ہیں اور محرم میں عطر لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب مجھے اسی ہفتے میں جلد سے جلد دیں. اور جاوید بھائی، آپ کو ہمارے طرف سے بہت بہت بدائی ہو کہ آپ نے ون چینل چالو کروائے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آقا آپ کو السلام علیکم. کیا لیے اس کا مدد. یہ اراکین چینل ون جو ہیں ایڈمنسٹریشن، ان کا شکریہ ہم بھی ادا کرتے ہیں کہ جن علاقوں میں یہ چینل نہیں جا رہا تھا، ایئرٹیل کے ذریعے جو ڈی ٹی ایچ پہ چینل نمبر 699 پہ یہ آپ کو دستیاب ہے. اور بہت ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو ملاحظہ فرماتے ہیں. اب آغا کی خدمت میں جو سوال آپ نے کیا آغا، وہ یہ ہے کہ ایام اعضا میں کیا عطر وغیرہ، خوشبو وغیرہ لگانا صحیح ہے؟ ایام اعضا میں، اب ایام اعضا یہ مسئلہ گڑبڑ اس لیے ہو جاتا ہے، کچھ ہوتے ہیں شرعی احکام اور کچھ ہوتے ہیں ہمارا جذباتی اپروچ. ان دونوں میں کبھی کبھی کلیش ہو جاتا ہے. تو بڑی مشکل میں آدمی پھنس جاتا ہے. بہرحال یہ نیت اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے. ایام اعضا میں مثلا عاشورہ ہے، اس دن تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یا اربعین ہے، اس میں نہیں ہونا چاہیے. یا چلیے 10 دن جو محرم کے ہیں اس میں نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ مجھے معاف کریں گے، آپ کا سوال ہے تو میں آپ سے حقیقت بتانے کے لیے مجبور ہوں. لکھنؤ سے عزاداری شروع ہوئی تھی اب سے 200 برس پہلے. لکھنؤ میں صرف 10 دن کا تو منایا جاتا تھا، پھر وہ 12 دن کا ہو گیا. پھر ایک بادشاہ نصیر الدین حیدر، انہوں نے اس کو چہلم تک کھینچ دیا. اب چہلم کے بعد 8 ربیع الاول تک کیسے ہوا، میں آپ کو بتا دوں تاکہ بات ریکارڈ میں آ جائے. مجھے معلوم ہے چہلم کے دن لکھنؤ میں ایام اعضا ٹرمینیٹ ہو جاتے تھے. سن 1905 میں بدقسمتی سے پہلا فساد ہوا شیعہ سنی لکھنؤ میں چہلم کے موقع پر. تو چہلم کے موقع پر جو زری اٹھتی تھی، تازیہ اٹھتا تھا، وہ نہیں اٹھ سکا. لیکن اس پر شیعوں کا تھوڑا دباؤ تھا، تو گورنمنٹ جو تھی وہ انڈر پریشر تھی. تو ایک دم 7 ربیع الاول کو ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ آپ کل صبح کو تازیہ اٹھا لیجیے، کل نہیں اٹھائیں گے تو ہم ختم ہو جائے گا، سامنے نہیں اٹھا سکتے. اب وہ انہوں نے علماء سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھائی جیسے بھی اس کو اٹھا لو. تو وہ جلوس بھی ہاتھی گھوڑوں کے ساتھ اٹھتا تھا، لیکن اتنی جلدی چونکہ ہاتھی گھوڑے نہیں آ سکتے تھے تو وہ جلوس یوں ہی سادے طریقے سے اٹھایا گیا. اس میں نہ ہاتھی تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ بینڈ تھا، نہ باجا تھا. ایک نقیب تھا جو آگے مسائل پڑھ رہا تھا اور پیچھے لوگ. مگر وہ اتنا افیکٹو ہوا، لوگ اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ پھر یہی طے کر لیا گیا کہ اب یہ تعزیہ اسی طرح سے اٹھے گا. اس زمانے میں نواب تھے جو اٹھاتے تھے، خاموشی سے اٹھے گا. اس لیے پھر ایام اعضا تھے یہ کھنچ کر 8 ربیع الاول تک پہنچ گئے. تو اصل تو 10 دن ہے، اس میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. چہلم تک بھی آپ اگر احتیاط کر لیں تو بہتر ہے. لیکن اگر کچھ بیماری کی وجہ سے آپ خدا نخواستہ عطر لگا رہے ہیں، شو کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اظہار مسرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے. انما الاعمال بالنیات، انسان کے جتنے اعمال ہیں سب نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. یا گرمی کا موسم ہے، اگر پسینے کی بدبو ہے، وہی میں مومنین کو پریشانی نے کہا کہ بدبو اگر آ رہی ہے ہلکا سا لگا سکتے ہیں، کوئی سی بات نہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ اگر خوش ہو کر لگا رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی بیماری ہے یا جیسے آپ نے کہا کہ بو آ رہی ہے یا کچھ ہلکا سا لگانا کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ. اگلا سوال لیں ہم. ہاں جناب السلام علیکم. میں وشال بول رہا ہوں ممبئی سے. مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ جو عراق میں مسئلہ ہو رہا ہے اور یہ آئی ایس جو ہے یہ جو وہاں پر اس طرح کا کر رہی ہے، یہ مطلب کون سے مسلمان ہیں؟ اور ابھی جو لائک یہ ہوا ہے کہ یزیدی جو گروپ ہے اس کی لیڈی نے انٹرویو دیا ہے یوٹیوب پہ کہ مطلب میرے ساتھ ایسا ان لوگوں نے کیا، میرے ساتھ گناہکاری کری. لیکن چینل دیکھتا ہوں تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ سوال آج میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ سے پوچھتا ہوں. تو اس کا کچھ مجھے ذرا جواب بتائیے بھائی جان. اس بارے میں جاننے کے لیے پوری طرح سے بےتاب رہوں گا. خدا حافظ. السلام علیکم. یہ جو سیریا اور عراق میں ISIS یا داعش کے نام سے ملائین ہیں، یہ آیا مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں. میں
سنی علماء کا جو فتویٰ میرے سامنے آیا ہے اس میں ان کو کافر قرار دیا گیا ہے. آپ سماعت پا لیں اچھی طرح سے. جی سنی علماء نے IS کو کافر قرار دیا ہے. جی لیکن شیعہ فرقے میں ایک مجبوری ہے. شیعہ فرقہ مجبوری ہے کوئی بھی شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہو اس کو ہم مسلمان نہیں. لہذا یہ اپنے اعمال و کردار کے اعتبار سے یقیناً جہنمی ہیں اور کافروں سے بدتر ہیں. لیکن ٹیکنیکلی ہم ان کو مسلمان کہنے کے لیے مجبور ہیں، لیکن دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام کی بنیاد رحم کے اوپر ہے، ان کی بنیاد بے رحمی کے اوپر. اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ بے خطا کو، چاہے وہ ہندو ہو چاہے کافر ہو یا مشرک کوئی بھی ہو، بے خطا آدمی کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اور وہ چن چن کر بے خطاؤں کو ہی مار رہے ہیں. لہذا ان کا انجام یزید اور شمر اور پسر سعد کے ساتھ یا ان سے بھی بدتر درجے پر ہوگا. لیکن ٹیکنیکلی ہم ان کو مسلمان نہیں کر سکتے، جیسے مسلمان کہنے کے لیے مجبور ہیں، جیسے ابن ملجم ہے، جی ہے نا، یا مثلا اور قاتلی وہ کافروں سے بدتر ہے، ان کا انجام کافروں سے بھی بدتر ہوگا. یہ طے شدہ بات ہے. ٹیکنیکلی ہم نہیں کہہ سکتے جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ہم مجبور ہیں ان کو مسلمان کہنے. لیکن سنی حضرات نے فتویٰ دیا ہے یہ کافر ہے. جی بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں سوال کس شہر سے. جی السلام علیکم، میرا نام کریم فاطمہ ہے اور ہم اعظم گڑھ سے بول رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا نماز روزہ میں دل نہیں لگتا ہے اور اس کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی خدا حافظ. یہ بہن ہماری اعظم گڑھ سے فرما رہی ہیں کہ نماز روزے میں کسی کا دل نہ لگتا ہو جبکہ واجب ہو اور والدین کہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کا کھانا کھانے کو دل نہ چاہتا ہو اور والدین آپ پر پریشرائز ڈال رہے ہیں کہ نہیں کھاؤ گی تو مر جاؤ گی، تو آپ کیا کریں گی؟ نماز پڑھنا بیٹا واجب ہے. آپ کھانا نہیں کھائیں گی تو آپ کا جسم بھوکا رہے گا. نماز نہیں پڑھیں گی بیٹا تو آپ کی روح بھوکی رہے گی. اس لیے نماز پڑھنا تو، اور یہ شریعت میں ماں باپ کو حکم دیا گیا ہے تو وہ بچوں پر زور ڈال کر نماز پڑھیں. آپ نماز کا فلسفہ بیٹا سمجھ لیں گی اور نماز میں سمجھ لیں گی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اور کس کے سامنے کہہ رہی ہیں، تو خود ہی آپ کا دل نماز میں لگنے لگے. بے شک. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو نماز گزاروں میں اور عبادت گزاروں میں شمار فرمائے. اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ کس شہر سے سوال ہے. السلام علیکم جی. آپ نے خمس کا بتایا سورہ انفال کی 41ویں آیت پر، اس میں تو غنیمت کے مال کے اوپر ہی خمس ہے. تو ابھی کا سب کے پاس غنیمت کا مال تو ہے نہیں، سب کے پاس تو اپنا خود کا کمایا ہوا ہی کیپٹل ہے. تو اس میں خمس نکالنا کیا ضروری ہے؟ کیونکہ ابھی تو غنیمت یعنی جہاد ایسا تو کچھ ہے نہیں. تو پھر یہ آیت میں 41 آیت اور خمس میں پھر کو ریلیٹڈ کیسے کرنا غنیمت کے مال کے ساتھ میں؟ وعلیکم السلام. یہ ہمارے بھائی سوال کر آگا. پہلی بات تو یہ کہ ہم قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھ سکتے ہیں یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق سمجھنا چاہیے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. ہم قرآن کو یعنی قرآن ثابت کو صرف قرآن ناطق کی تفسیر کے مطابق ہی سمجھنے کے لیے مجبور ہیں. آپ نے ماشاءاللہ کی تحقیق کی، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اسلام میں بات یہی ہے کہ جب تک تمہاری بات میں سمجھ میں نہ آ جائے اس تک اس کو مانو نہیں. اس لحاظ سے میں آپ کی اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن آپ نے غنیمت کا لفظ دیکھا ہے، وہ آیت ہے کہ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. یہ ہے غنیمتم کا لفظ آیا ہے. غنیمتم کے دو معنی ہیں، ایک اصطلاحی معنی ہے، غیر اصطلاحی معنی ہیں. اصطلاحی معنی وہی ہے جو آپ نے کہا کہ مال غنیمت جو جنگ میں جس کو انگریزی میں بوٹی کہتے ہیں. لیکن غنیمت کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر وہ شے جو بغیر محنت ہو کسی چیز تمہارے پاس بچ جائے. یہ جو اس کے اصلی معنی ہے اس کے لحاظ سے ہر وہ بچت جو آپ کے جائز اخراجات کے بعد ہو اس پر خمس آ جاتی ہے. یہ آپ نے بہت کم لفظوں میں بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھا دیا کہ غنیمتم کے معنی جو ہیں دو ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم قرآن بغیر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے نہیں سمجھ سکتے. اسی کے ساتھ میں ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم یہ سوال کہاں سے. السلام علیکم، میں سری نگر سے محمد ہادی بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اس وقت کہاں ہیں، ظاہر کب ہوں گے اور اس وقت وہ کیا کریں گے؟ تفصیل سے جواب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ہادی سری نگر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کشمیر سے سوال ہے. یاجوج ماجوج طالبان اور داعش کی شکل میں موجود ہیں. یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے.
اور اس نے کہ ان مفسدون فی الارض کی زمین میں فساد پھیلاتے پھر رہے ہیں، قتل ناحق کر رہے ہیں جی اور زمین پر فساد فرما رہے ہیں. باقی تفصیل کے لیے ہمیں تفسیروں میں جانا پڑے گا. تفسیریں اس کی بہت زیادہ ہیں، لہذا جتنا قرآن میں آ گیا ہے اتنا ہی ہم کو ماننا پڑے گا، آگے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. لیکن یاجوج ماجوج ہیں دو قوموں کی شکل میں، اس کی تفصیل میں نے عرض کیا تفسیروں میں اختلاف زیادہ ہے. لہذا اتنا طے ہے کہ یہ دو مفسد قومیں ہیں جو کبھی نہ کبھی ظہور کریں گی اور پھر جو نمائندہ حق ہے ان کو قتل کرے گا. بہت بہت شکریہ. یہ سائل کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکم، میں حامد لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور ان کی ایک 4 سال کی بیٹی ہے. کیا ہم ان کی جو بیوی ہے ان کا نکاح اپنے چھوٹے بھائی سے کر سکتے ہیں؟ یہ لکھنؤ سوال ہے کہ اگر بھابھی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہیں تو دیور سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، نہیں آپ کریں جی اور تاکہ وہ گھر تباہ ہونے سے بچ جائے. بہت بہت شکریہ. یہ سائل کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، میرا نام سمرین فاطمہ بنارس سے بول رہے ہیں. ہم سے کسی نے سوال کیا ہے کہ کون سی ایسی بیوی ہیں جن کے والد، شوہر، باپ، بیٹے اور بھائی چاروں نبی ہیں. یہ ہماری بہن سوال کر رہی ہیں کہ نہیں چاروں لیکن 5 کا ذکر کیا. کون سی ایسی بیوی جن کے جو ہیں یہ سب نبی تھے؟ 5 باپ، بھائی، شوہر، بیٹے اور ایک اور انہوں نے 5 لفظ استعمال کیے. جی میں آپ کو ضرور بتا دوں گا، لیکن آپ میرا ای میل نوٹ کریے. اس وقت مجھے میرا حافظہ بہت کمزور ہے، جہاں حافظے کا مسئلہ آتا ہے میں پھنستا ہوں. تو آپ میرا ای میل بھی نوٹ کر لیجیے، اس ای میل پر اپنا سوال بھیجیے، میں آپ کو تحریر فوری جواب دے دوں گا. میرا ای میل ہے tmtrust@gmail.com. مجھے کچھ خیال آ رہا ہے لیکن مجھے ٹائم کم ہے، ممکن ہے ابھی مجھے تھوڑی دیر میں یاد آ رہا ہے تو میں آپ بتا دوں گا، ورنہ ای میل آپ لکھ لیں میرا tmtrust یا دوسرا لکھ لیں kalb-sadiq1@gmail.com. آپ اس پر سوال کر لیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. مجھے یاد ہے لیکن میرا اب سوچنا پڑے گا مجھے. آغا اس وقت جو ہے سفر سے تشریف لائے ہیں اور کل پورے دن مصروف رہے ہیں. آج صبح بھی جو ہے وہ کافی جلدی آپ اٹھ گئے ہیں، نماز کے بعد میں آپ نے آرام بھی نہیں کیا اور عمر کا بھی تقاضا ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں اور ہم زحمت دے رہے ہیں. لیب اسٹوڈنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی حافظ تھوڑی ہوں، مجھے یاد ہے لیکن میں چیک کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اماموں میں تو مجھے معلوم ہے لیکن نبی میں مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، میں آپ کو ضرور بتا دوں گا. آپ کا سوال ویلڈ ہے، آئی ایکسیپٹ. جی آئیے دیکھتے ہیں سوال کے شہر سے. السلام علیکم جی، میرا نام سید کریم فاطمہ رضوی ہے. میں مبارک پور اعظم گڑھ سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ جو لوگ کار خیر کے نام سے پیسہ مانگتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کار خیر میں یوز نہیں کرنے والے اس پیسے کو، تو کیا ان کے لیے پیسہ جائز ہے یا اگر ہم انکار کریں تو یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ جی پلیز، شکریہ. یہ ہمارے خواہر سوال کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ کار خیر کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں لیکن کار خیر میں استعمال نہیں کریں گے، انہیں پیسہ دینا جائز ہے؟ بیٹے یہ آپ کا سوال جو ہے یہ اس وقت بہت ضروری سوال آپ نے کیا ہے، اللہ کو سلامت رکھے. اسلام کی بات یہ ہے بیٹی کہ کوئی بھی عبادت اگر آپ عقل کے ساتھ انجام دیں گی تو جتنا آپ عقل استعمال کرتی جائیں گی اتنا ہی اس کا ثواب بڑھتا جائے گا، اور اگر آپ نے عقل کو استعمال نہیں کیا تو وہ ختم ہو جائے گا. اس وقت یہ کچھ پروفیشنل لوگ ہیں، پیشہ ور لوگ ہیں، اس لیے آپ اگر ان کی خیرات کر رہی ہیں تو جتنا خیرات ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو واقعی مستحق ہو اس کو دیں. ورنہ اگر آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی، ان کی باتوں میں آ کے، ابھی پرسوں لکھنؤ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے تھے جو آبا قبا امامہ سب پہنے ہوئے تھے اور مجھے معلوم تھا کہ یہ فریب کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے ان کو اچھی طرح سے کھنگالا تو معلوم ہو گیا کہ وہ سب فراڈ اور سب، ورنہ وہ سب کے نسخے لکھ رہے تھے میری بیوی بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، خالی ان کا کوئی ایسا نہیں تھا جو بیمار نہ ہو، اور سب کے وہ پورا میڈیکل ریکارڈ لیے کھڑے. جی لیکن جب میں نے ان کو زیادہ انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہو گیا کہ سب فراڈ ہے. اس لیے بیٹی آپ سے میں باپ کے حصے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا کے لیے، اسلام میں جو زکوٰۃ ہے وہ غربت مٹانے کے لیے ہے، بھکاریوں کی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ آپ کسی کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ اتنی دیجیے کہ خود اس پر زکوٰۃ واجب ہو. یہ اسی لیے ہے کہ غربت جو ہے وہ ختم ہو جائے. اسلام کو غریبوں سے دشمنی نہیں، غربت سے دشمنی. بھکاری بڑھانے کے لیے، جیسے آپ نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، غربت ختم کرنے کے لیے.
غربت اور بیکاریوں کو ختم کرنے جی کی بات. یعنی مختصر یہ بہت تحقیق کر کے بیٹھا تحقیق کر کے بہت فراڈ ہے اس میں, بہت جال ہے. بہت جال ہمارے خاص طور سے ہمارے ملک میں کافی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہ جھوٹ وہ بول ایسی کر ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ سخت دل آدمی وہ بھی رونے لگے. جی بس اب میں اس سے آگے کیا کہوں. موقع نہیں تو یہاں بمبئی کے حالات بتاتا میں آپ کو. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں محمد آباد گوہنا ضلع مئو کی رہنے والی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر صبح کے وقت نماز کے وقت اٹھنے کے لیے بہت آناکانی کرتے ہیں, اٹھنا نہیں چاہتے, اور میں اس کے لیے زبردستی کرتی ہوں. تو ان کو لے کر کے اس بیچ جو ہے کچھ اکثر حجت تکرار بھی ہو جایا کرتی ہے. تو کیا میں ان کو نماز کی صبح کے لیے جگانے کے لیے گناہ گار ہوں؟ اس کا مجھے مسئلہ سمجھا. شکریہ. وعلیکم. اب تو آغاز تکرار اور زیادہ ہوگی کیونکہ شوہر کی شکایت انہوں نے برسر عام کر دی ہے, لیکن بہرحال ایک نیک کام کے لیے انہوں نے کیا ہے. اور یہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے, نماز صبح کے لیے کسی نماز کے لیے نہ اٹھ کے سو رہا ہو, ایک بار دو بار اس کو جگایا اور نہیں اٹھ رہا ہے اگر, تو پھر اس کو جگانا کیا واجب ہے یا نہیں جگانا چاہیے؟ نماز کے لیے جگانا ضروری ہے اگر آپ جانتی ہیں کہ یہ سو گیا ہے, اس کی نماز سزا ہو رہی ہے. لیکن اگر وہ تارک الصلاۃ ہے اور آپ جانتی ہیں کہ اٹھنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو سونے دیجیے, اس لیے کہ وہ اٹھ جائے گا تو اس کا گناہ اور بڑھ جائے گا. لیکن یہ آپ کے شوہر اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ بہت غیر اسلامی بات ہے, اس لیے کہ نماز کو چھوڑنے والے کی بخشش ہو نہیں پائے گی. جی خاص طور سے آج کے دن آغا فرما دیے صادق آل محمد کا کیا قول ہے؟ جی 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 صادق آل محمد کا ہر معصوم نے فرمایا ہے, صادق آل محمد نے فرمایا ہے, میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں, کہ جو شخص بھی نماز کو کسی شے سے بھی کم سمجھے گا اس کو ہماری شفاعت نہیں مل پائے گی. ان کو شفاعت نہیں مل پائے گی تو کہاں سے ملے گا؟ یقیناً آج کے دن تو یہ پیغام پہنچنا ہی چاہیے ان کی ولادت. میں ایک مرتبہ فرمایا ہے ہمارے, ارے ہم لوگ گناہ گار لوگ, ہم تو شفاعت کے بغیر جا ہی نہیں سکتے. بے شک جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری, اس کے بعد میری نہیں کہا ہماری, یعنی اس سلسلے میں سے کسی کی شفاعت نہیں ملے گی. من استخف بالصلاۃ, یہ عربی میں ہے کہ جو شخص بھی نماز کو کسی شے سے بھی خفیف سمجھے گا, بھول جائے, وہ ہماری شفاعت تو نہیں ملے گی. یہ آپ نے شوہر تک میرا پیغام پہنچا دیں سلام کے بعد. دیکھتے ہیں سوال کس شہر سے. جی السلام علیکم. میں عبداللہ پور سے بول رہا ہوں, سید زیغم علی نقوی. جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ نماز شب جو ہے وہ دن میں بھی پڑھی جا سکتی ہے قضا کے طور پر اگر چھوٹ جائے تو؟ جی میں اسی کا وضاحت کر دیجیے. شکریہ. خدا حافظ. اگر نماز شب کا عادی اور شخص اور نماز شب چھوٹ جائے تو دن میں قضا پڑھ سکتا ہے؟ بیٹا ہمارے یہاں شریعت بہت 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 آسان ہے. پہلے تو میں نماز شب کا مسئلہ آپ کو بتا دوں. نماز شب ویسے تو 11 رکعت ہے, لیکن خدا نخواستہ آپ تھکے ہوئے ہیں یا بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو آپ جتنا کم کر دیں اس کو, ایون 1 رکعت بھی آپ نماز شب کی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر نماز شب قضا ہو گئی تو آپ دن میں اسی قضا بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ واحد نماز ہے جو کہ مستحب ہے, جس کی قضا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں ہم. السلام علیکم. میں کشمیر ہانجت سے بول رہی ہوں, بطول زہرا. میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے اور جو امام جماعت ہے عورتوں میں, اس کے ساتھ عذر شرعی پیش آیا, لیکن نماز کے بعد اس کو پتہ چلا کہ اس کی نماز باطل ہو رہی ہے. مختلف نماز میں سے کوئی مسئلہ پیش آیا, جو معمومین ہیں ان کی جو نماز ہے اس کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم. خواتین کی نماز ہو رہی ہے جماعت, خواتین ہی اس میں پڑھا رہی ہیں اور نماز ہو گئی, اس کے بعد پتہ چلا کہ جو امام جماعت تھیں ان کی نماز خود جو ہے کسی وجہ سے جو ہے وہ باطل ہو گئی. اگر عذر شرعی حقیقی کی وجہ سے ان کی نماز باطل ہو گئی ہے ساری, تو پھر جو مومنات نماز پڑھ رہی ہیں ان کو بھی اپنی نماز کا اعادہ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم. میرا نام عابد سے, میں فتح پور سے بول رہا ہوں, فتح پور یو پی سے بول رہا ہوں. مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ آپ کے سائٹ پہ فری بک دی ہوئی ہے وہ کیسے منگائیں گے؟ خدا حافظ. شکریہ. یہ فتح پور سے آپ سوال کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو فری بکس ہیں آپ یہاں پر فون کیجئے یا آپ ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے آپ یہاں جو آپ کو نمبر دیا گیا اس پہ آپ انشاءاللہ رجوع کیجئے, آپ کو کتابیں بھیج دی جائیں گی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں ہم. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا نام سراج الدین ہے, میں بنگلور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے جو بیعت کے سلسلے میں جو ائمہ کے پیچھے بہت سے حضرات بیعت کیے تھے اس زمانے میں, کیا آج ہم کو بھی ضرورت ہے بیعت کرنے کی؟ تو بیعت کریں تو کس سے کریں؟ خدا حافظ. یہ بنگلور سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں یا اس زمانے میں بیعت جو ہے یہ کیا ہے؟
اور آج کس کی بیعت کی جائے؟ آج بیعت ساقط ہو چکی ہے، بیعت کسی کی نہیں کی جائے گی، بیعت کے بجائے تقلید ہے آج. جو مجتہد عالم ہو اس کی آپ تقلید کریں، لیکن تقلید پیری مریدی نہیں ہے. جی. تقلید صرف یہ ہے کہ جو مسائل شرعی ہیں اس میں آپ اپنی زندگی کے ڈسپلن کو برقرار رکھیں. اس لیے کسی ایک مجتہد کی ظاہر جو آپ کے در میں سب سے زیادہ عالم ہو، جسے عالم کہا جاتا ہے، اس کی آپ تقلید کریں. یعنی مسائل شرعی میں جو وہ حکم دے اس کی آپ پابندی کریں وداؤٹ کوشچننگ. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے. آج اس عید کے دن جو گزرا ہے اس کو مسلسل خوشیوں میں آپ اپنی تبدیل کرتے رہیے. خوشیوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، خاص طور سے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں. بہت جلد حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو، اس میں سمجھانے کے لیے کچھ توضیح بھی کر رہا ہوں، تو امام ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان کی مدد کریں جس سے وہ راضی اور خوش ہوں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے علم کو، ہماری نالج کو، ہمارے گیان کو لوگوں میں پھیلاؤ. اس سے دو مقصد حاصل ہوں گے. پہلا مقصد یہ حاصل ہوگا کہ لوگ ہم کو پہچانیں گے، ہماری قدر ان کے دل میں ہوگی، ہماری باتوں کو وہ غور سے سنیں گے، اس لیے کہ علم میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو متاثر کر دیتا ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمارا ذوق بدلے گا. میں بالکل وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں کہ میں جتنا بھی چاہے گناہ گار ہوں یا فاسق و فاجر ہوں، لیکن میں اہل بیت کی غلامی پر فخر کرتا ہوں اور ان سب کو اپنا امام مانتا ہوں. لیکن امام کوئی شاعر نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کے اقوال کو سنیں اور تعریفیں کریں اور گھر میں آ کر بیٹھ جائیں. امام کے معنی رہنما، رہبر، گائیڈ، مارگ درشک. تو سچی امامت کی پہچان یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم امام کے ارشادات کو فالو کریں، جو وہ فرماتے ہیں اس کے سامنے سر تاج جھکا دیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ امام کو کیا اچھا لگتا ہے. اسی مجھے عرض کرنا ہے کہ ہم کو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا. یہ زمانہ جو ہے یہ انٹرنیٹ کا ہے، یہ زمانہ ٹی وی کا ہے، یہ زمانہ کمپیوٹر کا ہے. اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ریل گاڑی کے زمانے میں ہم بیل گاڑی پر سفر کریں. اور اس سلسلے میں جو ادارے کام کر رہے ہیں، ہمارا سب کا فریضہ ہے کہ ہم ان کو، اگر وہ دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، کہ پوری طرح سپورٹ کریں کہ وہ مالیات کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنے مشن میں لگ جائیں. میں نے ون چینل کو دیکھا ہے، اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہت دیانتدار ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، تعاہد ان میں پایا جاتا ہے، سمجھداری پائی جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو مذہبی اخراجات کرتے ہیں، میں مذہبی اخراجات کے مخالف نہیں ہوں، لیکن میں زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اس میں ٹاپ پریورٹی آپ کو ون چینل کو دینا ہوگی تاکہ ان حضرات کو کبھی مالیات کی کمی کا احساس نہ ہونے پائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورلڈ اسلامک نیٹ ورک. بینک ڈیٹیلز: اسٹیٹ بینک آف انڈیا، برانچ سیموئل اسٹریٹ، ممبئی 9. اکاؤنٹ نمبر 336802130703. IFSC SBIN 0060138. ICICI Bank, branch Bhat Bazar, Mumbai 9. Account number 122-305-000220. RTGS, NFTS, IFSC code ICIC 0001223. آپ اپنا چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ بھی ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں. آپ منی گرام اور ویسٹرن یونین سے بھی ڈونیشن یا خمس ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک، 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ڈونگری، ممبئی 400009 انڈیا. ٹیلی فون نمبر 912223433540 23434304. ای میل winislam@gmail.com. ویب سائٹ winislam.com.
بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جناب مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں. مسلسل آپ کے سوالات ان کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ کس شہر سے سوال ہے. میں قمر بول رہا ہوں لکھنؤ سے. کربلا میں جب جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی تو اس سے یزید کے لیے کہا گیا کہ یزید کو معاف کر دیا جائے اور یہ ظلم ایسا نہیں کر سکتا، اتنے معصوم اور 6 مہینے بچے کو شہید کر دے. مگر جب کابی پشاور میں واقعہ ہوا تو اس میں یہ کہا گیا لعنت ہے. کربلا میں جب حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا تو کہا کہ بھائی یہ لعنت نہ کہو یزید کو. آج کیوں لعنت کہی جا رہی ہے کہ جس نے پشاور میں معصوم بچوں کو جن کا کوئی گناہ نہیں تھا ان کو شہید کر دیا گیا؟ میرا یہ ایک سوال ہے. کس طرح کے لوگ ہیں؟ اول تو میری نظر سے کوئی ایسی روایت کسی سنی یا شیعہ کتاب میں نہیں گزری ہو ہی نہیں سکتی. جی ہاں بے شک. جس میں کسی معصوم بے خطا کے قتل کی اجازت دی گئی ہو. بلکہ قرآن مجید میں اس کے خلاف آیتیں ہیں کہ جو بے خطا کو قتل کریں وہ جہنم کی آگ میں ضرور جلائیں. بہت آیتیں کیا کروں پڑھ کے مجھ پر اعتبار کیجیے. تو میری جو انالیسس ہے وہ یہی ہے کہ سارے مسلمان کیسے بھی ہوں لیکن کوئی یزید کو بے خطا قرار نہیں دیتا. اگر مسلمان ہے تو یقیناً انسان ہے تو نہیں دے گا. جی لیکن جو لوگ یزید کو بے خطا قرار دیتے ہیں یا اس کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، میں صاف عرض کر رہا ہوں ان کے دلوں سے اللہ رحم کو چھین لیتا ہے. جی بے شک. اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر ان کی داڑھیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہی داڑھی پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے. انشاءاللہ. میں بہت سافٹ اسپوکن لیکن یہ بالکل صاف بالکل میں بات کہنا چاہتا ہوں. جی. اس لیے کہ نماز بہت اہم ہے، شیعوں میں بھی اور سنیوں میں بھی، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اسے بخشا نہیں جائے گا. اللہ کی نعمت اس کو بھی بخش سکتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں توبہ کر لے، لیکن قرآن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ظالموں کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا. اور ایک بچہ معصوم بچہ اس کے قتل سے بڑھ کر کس کا اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے. تو یہ وہی یزید کے ہمدرد ہیں کہ جنہوں نے چونکہ یہ ایسی حرکتیں کی ہیں اسی لیے ان کے دلوں میں ظالموں کے لیے سافٹ کارنر ہے. باقی کسی مسلمان کے دل میں ظالموں کے لیے سافٹ کارنر نہیں. کسی انسان کے دل میں نہیں. جی جی. ہمارے ملک میں تو آغا ہندوستان میں ہر اسکول میں چاہے وہ کسی مذہب کے بچے ہوں انہوں نے 2 منٹ کا مون رکھا. مذہب الگ ہے، انسانیت سے انسانیت سے تعلق ہے. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی جو اینیمیشن ڈائریکٹر ہے تو وہ جو سیریل میں کام کرتا ہے یا ایڈورٹائز میں کام کرتا ہے جس کی ایڈ دکھائی جاتی ہے تو وہ اس سے آنے والا پیسہ کیا حرام ہے؟ شکریہ، خدا حافظ. اب یہ اپنے بھائی کے بارے میں سوال کریں کہ ایڈ وغیرہ میں ٹیلی ویژن یا جو فلموں میں ایڈ ہوتے ہیں، اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کس قسم کا ایڈ ہے. تو کلیتاً ایڈ میں کام کرنا جو ہے بیٹی ایسا ہے کہ اسلام میں آپ اپنے بھائی کو سمجھا دیجیے. اگر وہ کسی ایسی کمپنی کے ایجنٹ ہیں جو زہر بیچتی ہے وہ زہر بیچیں گے. تو جس طرح سے انسان کی جان لینے میں کوئی اگر تعاون کر رہا ہے یا کوآپریشن کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اسی طرح سے کوئی آدمی اگر انسان کے ایمان لینے میں تعاون کر رہا ہے تو وہ بھی کیسے ہم حلال کر دیں گے، جائز کر دیں گے. اس لیے کہ ایک جسم کو ختم کرتا ہے ایک روح کو ختم کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام السلام علیکم، میں حسین بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت شہزادے اونو محمد کی ایج کیا تھی اور جو شہزادی صغرا ہے ان کی مزار شام میں ہے تو کیا وہ قید ہو کر شام میں گئی تھی اور ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ شکریہ. آغا یہ مسائل زندگی سے تعلق نہیں رکھتا سوال، لیکن بہرحال ایک بچہ سوال کر رہا ہے کہ اونو محمد علیہ السلام کی ایج کیا تھی. شہزادی صغرا سلام اللہ علیہ شام میں دفن، یہ ایک روایت کے حساب سے. اللہ آپ کو بیٹا سلامت رکھے. مسئلہ یہ آتا ہے کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور قول مشہور کی کوئی آدمی مخالفت کرے تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. اب بتاؤں تمہیں سوال کا کیا جواب ہے. جو مشہور ہے وہ کہیں تو وہ تاریخ کے خلاف ہے، جو تاریخ بتاتی ہے وہ کہیں تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اب بہرحال تم نے بیٹا سوال کیا تو ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ جناب اونو محمد جو تھے حضرت زینب کے شوہر کا نام تھا عبداللہ ابن جعفر. تو یہ ایک
جو اس میں صاحبزادے تھے وہ جناب زینب کے بطن سے نہیں تھے، ان کی دوسری بیوی. لیکن اہل بیت میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے. وہ بچوں کی پرورش اس طرح سے کرتی تھیں کہ یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ اصلی بچے ہیں کہ نقلی بچے ہیں. تو وہ ان کی جناب زینب کی جو محبت تھی بچوں کے لیے وہ اس طرح سے برابر سے بٹی ہوئی تھی کہ اس بنیاد پر یہ بات مشہور ہو گئی. اسی طرح سے عمر کے بارے میں بھی ذرا سا تاریخ کا جو بیان ہے وہ دوسرا ہے. اور حضرت عون ابن علی کا جو مزار بنا ہوا ہے کربلا سے تھوڑے فاصلے پر، وہ بھی بتاتا ہے یہ جوان تھے، بالکل بچے نہیں تھے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم رمیش صاحب، السلام علیکم مولانا صاحب، السلام علیکم. میں مظفر نگر سے افروز عالم زیدی بات کر رہا ہوں، اور میں ایک انجمن پیغام کربلا مظفر نگر کا ہی ایک انجمن پیغام کربلا کا صدر ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجمن میں جانا، شبداریوں میں جانا لوگوں نے کھیل بنا رکھا ہے. مولانا صاحب ذرا سا آپ اس کی عظمت کے بارے میں بتائیے. السلام علیکم. ہمارے یہاں جو انجمن سازی ہوتی ہے، انجمنیں ہوتی ہیں خاص طور سے ایام اعزا کے سلسلے میں، تو اس میں کس حد تک یہ اس کا بنانا صحیح ہے؟ زیدی صاحب، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں اس میں شرطیں لگی ہوئی ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹی عبادت ہے اور کوئی بڑی عبادت ہے اور چھوٹی عبادت بجا لانے سے بڑی عبادت ختم ہوئی جا رہی ہے تو اس کو کرنا مناسب نہیں ہے. یا نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ نماز آپ کسی ایسی جگہ ادا نہیں کر سکتے جہاں کسی کو تکلیف ہو یا کسی کا راستہ بند ہو رہا ہو یا غصبی جگہ ہو. اس میں خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں کسی ایسی عبادت کی اجازت نہیں ہے کہ آپ حق اللہ ادا کر رہے ہوں اور حق الناس جو ہے وہ نظر انداز ہو رہا ہے. پہلی بات جو ہے وہ یہ رکھیں. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی سے بڑی عبادت، تو جس کو بھی آپ بڑی سے بڑی بات کہتے ہو، حج ہو، روزہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر بغیر معرفت کے انجام دیا جا رہا ہے رسم کے طور کے اوپر، بغیر سمجھے بوجھے، تو وہ انسانوں کی عبادت نہیں، وہ جانوروں کی عبادت ہے. بالکل. اس لیے مولا کی رضا ماتم کرنا یہ سب بہت اہم ہے. اس کی مگر اہمیت اسی وقت ہے جب امام کی معرفت اور عبادتوں کی شرائط سے واقفیت انسان کو ہو. اور اگر نہیں ہے بیٹا تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. یہ چیز عزاداری کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ایک شے جب معرفت کے ساتھ انجام دی جاتی ہے تو وہ آسمان میں پہنچ جاتی ہے، بغیر معرفت کے انجام دی جاتی ہے تو وہ زمین پر پہنچ جاتی ہے، اس میں پھر جان نہیں رہتی. کچھ روز پہلے میں نام نہیں لوں گا، میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک انجمن آ کے نے ماتم کیا، 2 نوحے پڑھے، اس کے بعد لوگ تھوڑی دیر بیٹھ گئے. اب وہ بیٹھے بیٹھے کسی نوحے کی پریکٹس کر رہے تھے. اکبر کا جنازہ، علی اصغر کے جنازے، یہ دھن سے پڑھ رہے تھے. اسی بیچ میں بھائی، میں اللہ کو گواہ کر کہتا ہوں اس قدر مجھے حیرت ہوئی ہے، میں ان کے نوحے پر رو رہا تھا بیٹھا ہوا، ایک دم سے قہقہے لگانے لگے، اللہ اکبر، تالیاں بجانے لگے. یہ کون سی عزاداری؟ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر نوحہ پڑھ رہے ہیں تو وہ نوحہ رات بھر آپ پر طاری رہے. بالکل سمجھ رہے ہیں آپ کی پوری رات جو ہے وہ اگر آنسو نہیں بہ رہے تو معلوم ہے چہرے سے کہ آپ حزن و ملال کی کیفیت میں گزر رہے ہیں، اور قہقہے لگا کے آپ کر رہے ہیں. تو یہ خاص یہ کون سی عزاداری مجھے بتائے گا؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اگر شب بیداریوں کو شرائط عبادت کے اندر انجام دیا جا رہا ہے، بس خدا نخواستہ ایسا میں نے کبھی دیکھا نہیں، لیکن سنا میں نے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پاک نہیں ہیں، ماتم کر رہے ہیں، تو نماز پاک نہ ہو تو کہاں قبول ہوتی؟ تو شب بیداری کہاں سے قبول ہوگی؟ یا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خدا نخواستہ ایسا میں نے کبھی، جو میں دیکھتا نہیں وہ کہتا نہیں، لیکن مجھ سے لوگوں نے کہا کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 4 بجے صبح تک شب بیداری کی، اس کے بعد سو گئے، نماز صبح قضا ہو گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر اسے بیٹا آپ برا نہ مانیے گا، بھائی آپ اکیلے تو ہیں نہیں، یہاں پر اہل سنت حضرات بھی ہیں، سب لوگ ہیں. اگر ان شرائط کے ساتھ جو شریعت نے بات بتائی، آپ تو سب متاثر ہوں گے. انہوں نے دیکھا کہ آپ نے شب بیداری تو کی، ایک عبادت تو انجام دی اور نماز چھوڑ دی، تو ان کا الٹا اثر ہوگا، ہے نا. اس لیے بیٹا عزاداری بہت اہم ہے، شب بیداری بھی ٹھیک ہے، بشرطے کہ اس سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے یا آپ کی دوسری عبادتیں قضا نہ ہوں. بہت مختصر آپ نے لیکن جامع بات فرمائی کہ ہماری کسی عبادت سے جو ہے کسی کو حقوق و لباس جو ہے ضائع نہیں ہونے چاہیے. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم، میں فاطمہ کبریٰ ہوں، میں بڈگام کشمیر سے بول رہی ہوں. میرے کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، جو کربلا حضرت زینب علیہ السلام کے بھائی تھے، جو 18 بھائی تھے جو شہید ہو گئے، مجھے ان کے نام کوئی نہیں پتا، آپ بتائیں. یہ ہماری بچی جو ہے یہ نام جاننا چاہتی ہے 18 بنی ہاشم کے، لیکن بہرحال ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. آگا یہاں یہ 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا ہمارا
پروگرام ہوتا ہے جو سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں مسائل زندگی کے. جی تو انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بنی ہاشم کے 18 بنی ہاشم تھے. بے شک چونکہ یہ امام زین العابدین کی نص ہے اس بات کے اوپر. جی آپ نے منہاج سے فرمایا تھا کہ آپ حضرت یوسف ایک کھو گئے تھے تو باپ اتنا رویا تھا، اور 18 بنی ہاشم کا، تو وہ 18 بنی ہاشم کا ہونا تو مسلم ہے، امام نے فرما دیا. جی نام ان کے بیٹا آپ وہ جو نجم حسن کلانوی صاحب کی کتاب ہے 72 ستارے، اس میں دیکھ لیجیے آپ کو مل جائے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام راجہ ہے، میں دلی سے بول رہا ہوں. میرے سامنے ایک مسجد ہے اہل سنت کی ہے، اس میں اذان جو ہوتی ہے وہ 7 بجے ہوتی ہے، تو یہ ظہر کی اذان. اور میں جب سے ہمارے ہاں ظہر کی اذان کا نماز کا وقت 12 بجے سے، تو کیا میں اذان کے بعد نماز پڑھوں یا اذان سے پہلے بھی جا کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ شکریہ، السلام علیکم. یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا، اول وقت ظہر ہو گیا، ظاہر مسجدوں میں ٹائم فکس ہوتا ہے، کہیں 1 بجے، کہیں 1:15 بجے، کہیں 1:45 بجے فکس ہوتا ہے نماز کا ٹائم وہاں پر. تو یہ اگر اول وقت میں نماز پڑھیں یا آزان ہو جائے اس کے بعد نماز پڑھیں؟ بیٹا 2 صورتیں ہیں. اگر سنی ہمارے بھائی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر مسجد اہل سنت کی ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مجبوری کی بات ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے ہی نماز کا وقت آئے ظہر کا ویسے ہی نماز آپ ادا کر لیں. لیکن اگر جماعت شیعہ حضرات کی بعد میں ہونے والی، دیر میں ہونے والی، تو جماعت کی شرکت کے ثواب کے لیے اگر نماز میں آپ تاخیر بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. آگے دیکھتے ہیں سوال کہاں سے. میرا نام ساحل ہے اور میں بامبے شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مولانا صاحب جو ہمارے مولانا ہیں وہ کالی پگڑی پہنتے ہیں، تو میرا سوال یہ، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کالی پگڑی ہوتی ہے یہ سیدوں کی نشانی ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ سیدوں کی نشانی کے علاوہ میں نے مختار نامے میں نے دیکھا ہے کہ امام حسین جو تھے وہ ہری پگڑی پہنا کرتے تھے. تو یہ تھوڑا مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ امام حسین خود ہاشمی خاندان سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور آج جو ہے ہمارے جتنے بھی مولانا ہے وہ سید ہے، تو وہ کالی پگڑی کیوں پہنتے ہیں؟ یہ ایک سوال تھا. پہلا سوال جو ہے آغا ان کا یہ ہے کہ اس زمانے میں سادات اور غیر سادات جو علماء اکرام ہیں ہمارے، سادات سیاہ امامہ پہنتے ہیں جو واجب نہیں ہے، سفید امامہ غیر سادات پہنتے ہیں جو کہ واجب نہیں ہے، لیکن انہوں نے مختار نامے میں دیکھا کہ سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سبز امامہ پہنے ہوئے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جو حضور کی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ الامائم تیجان العرب، عربک کلچر میں امامہ بالکل تاج کے برابر سمجھا جاتا ہے. بس اتنا تو ہے، کلر کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن ایک رواج ہو گیا ہے، اس کا شریعت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے کہ سید کالا امامہ پہنیں گے اور جو غیر سید ہیں وہ سفید امامہ پہنیں گے. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اور میں نے بہت سے غیر سادات علماء کو دیکھا ہے جو سیاہ امامہ باندھتے ہیں. جیسے میں نام لے لوں، جیسے ہندوستان کے اصل اور پاکستان کا انتخاب علامہ مرزا یوسف حسین صاحب، اب مرزا تھے نا، مرزا یوسف، لیکن آپ ان کی تصویر دیکھ لیجیے کالی پگڑی میں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ ایک رواج جو چل گیا تو چل گیا جی، بس. تو اس کی کوئی شریعت تو کوئی حیثیت کوئی. بہت بہت شکریہ. دیکھتے ہیں ساحل کیا کہنا چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر نوشاد حیدر زیدی بول رہے ہیں پچوڑا مظفر نگر سے. میرا سوال یہ ہے، کیا ایک ہی فاتحہ میں اپنے والدین، بھائی اور کل مومن مومنات سے ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے مہربانی آپ اس کا جواب دیں. السلام، خدا حافظ. یہ آغا ہمارے یہاں جو ہم فاتحہ یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے یا مرحومین کا اصال کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھ کے، خاص طور سے سورہ فاتحہ پڑھ کے، ایک ہی فاتحہ میں جملہ مومن مومنات کو اصال کر سکتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مومن و مومنات آئے ہیں سب کے لیے ایک فاتحہ میں آپ اشارے ثواب کر سکتے ہیں. مگر فاتحہ بھی آپ کا اتنا ہی جاندار ہونا چاہیے، اتنی طاقتور ہونا چاہیے ہے. آپ فاتحہ پڑھیں، بے شک سارے مومن و مومنات کو اس کا ثواب بھیجا جا سکتا ہے، بشرطے کہ صحیح فاتحہ آپ نے پڑھا ہو، آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے احکام ہیں، جو سورہ فاتحہ کے احکام ہیں، جس کے آیتوں کے سائے میں آپ کا کردار ڈھلنا چاہیے، یہ سب ہو، یعنی اس کی کوئی قیمت ہو، تو آپ ساری دنیا کے
ایمانداروں مومنین کو اس کا ہی سارا ثواب. بلکہ قیامت تک آنے والے مومنین تک ہاں وہ بھی آپ سب کر سکتے ہیں، مگر وہ نہ کیجیے گا جو میں نے پچھمی یو پی میں ایک جگہ جا کر دیکھا تھا، نام میں نہیں لوں گا، کہ مجلس کے بعد جب میں فاتحہ دینے کے لیے گیا تو وہاں جہاں پلاؤ رکھا تھا، زردہ رکھا تھا، پھل رکھے تھے، وہاں بیڑی کا بنڈل بھی رکھا تھا. جی جی. تو میں نے مرنے والا پوچھا، بیڑی پیتا ہوگا. ہاں تو میں نے پوچھا بیڑی کا بنڈل کا تو مرحوم کو بیڑی پینے کا بہت شوق تھا، بیڑی تو پہنچ جائے گی ان تک، جلائیں گے کیسے، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے وہ اس کو ہٹا دیجیے بیڑی سے، تب وہ بیڑی وہاں سے ہٹائیں گے. ایسا نہ کیجیے، سب جاہلانہ بات ہے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے. السلام علیکم، میں راجو پٹیل بول رہا ہوں، میں ٹرامبے سے بول رہا ہوں، ٹرامبے سیتاگم تمور. اور میرا سوال یہ ہے کہ مختار علیہ السلام کا جو ہے واقعہ مجلسوں یا ماتموں میں کچھ بتاتے نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں بتائے جاتے. میں مجلس اور ماتم میں بروبر جاتا ہوں پورے، اور مجلس ماتم کے پورے واقعہ میں سنتا ہوں، تو ویسے واقعہ ان کا کیوں نہیں بتاتے، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. کیونکہ میں جو ہے چینل پہ مختار نامہ دیکھتا ہوں، تو جو انہوں نے مولا علی کے دشمنوں کو شہید کیا اور وہ بھی شہید ہوئے بعد میں، تو ان کے بارے میں مولانا کیوں نہیں بتاتے، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. تو آپ بتائیں گے تو معلوم پڑ جائے گا مجھے بھی، اور جس کو نہیں معلوم ان کو بھی. السلام علیکم. یہ آغا انہوں نے شاید جو ایام ازا کے آخری ایام میں اکثر مقامات پہ، ممبئی میں بھی ہوتا ہے، لکھنؤ میں مختار نامہ پڑھا جاتا ہے، شاید انہوں نے ان مجالس کو اٹینڈ نہیں کیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی جو ہمارے جاوید میاں نے کہا یہ بات صحیح ہے، مختار نامے کی مجلسیں الگ الگ ہوتی ہیں، بڑے بڑے شرم ہوتی ہیں، بہت سے ذاکرین ایسے ہیں جو صرف مختار نامہ ہی پڑھتے ہیں. جی. اور مختار نامے کی اتنی اہمیت ہے کہ اسی موضوع کے اوپر ایران نے پوری فلم بنائی ہے، بار بار چینل اور بار بار چینل پا رہی ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ نہ سنیں، آپ اس مختار نامے کو دیکھ لیں جو ایرانی ٹی وی سے آ رہی ہے، آپ کے سارے سوالات کے جواب مل جائیں. چینل ون پہ بار بار یہ مختار چینل ون پر بھی آ رہی ہے، جی دکھائی جا رہی ہے. آپ انشاءاللہ اس کو ملاحظہ کیجئے. آپ بہت خوش ہوں گے، متاثر ہوں گے، اور بہت پسند کریں. بہت کوالٹی کی فلم ہے، میں آپ کو بتا آغا یہ چینل ون پہ دکھایا جا رہا ہے. آپ کو ایک اطلاع کے لیے بات یہاں عرض کر دوں کہ یہاں برادران اہل سنت میں اس قدر مقبول ہوا یہ، جی ہاں، جو چینل ون پہ جو بار بار یہ اس کو ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ پھر اس کو ریپیٹ کیجئے. تو آپ بھی دیکھیے مختار نامے کو اور اہل سنت کو بھی دکھائیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو ان کے لیے دل آزاری کی. بہرحال ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال کس شہر سے. میں ڈاکٹر اسد علی کاظمی بول رہا ہوں لکھنؤ سے. میرا سوال یہ ہے کہ جناب مالک اشتر کے صاحبزادے جناب ابراہیم کا انتقال یا شہادت کیسے ہوئی، اور ان کی قبر یا روضہ کہاں ہے؟ شکریہ، السلام علیکم. یہ آپ کے لکھنؤ سے سوال ہے. ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حضرت مالک اشتر کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ کی شہادت کس طرح ہوئی اور قبر مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کی طبی موت نہیں ہوئی تھی، شہادت ان کی ہوئی تھی. مسلسل وہ جو ایک ریولوشن آیا تھا اس میں ہی ان کی شہادت ہوئی تھی، اور غالباً سن 66 میں ان کی شہادت ہوئی ہے. اب ان کا مزار کہاں کے اوپر یہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، اس کو کوفے کے آس پاس کہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. دیکھتے ہیں سائل کیا کہہ رہا ہے. میں برندہ سے بول رہا ہوں. ہمیں یہ پتہ کرنا عید میلاد ان کو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایام جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس میں ہم اگر روزہ رکھیں تو کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت تاکید ہے، بہت آپ کو ثواب ملے گا. صرف 2 عیدیں ایسی ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایک عید الاضحیٰ جسے بقرعید کہا جاتا ہے، ایک عید الفطر جو پہلی شوال کو ہوتی ہے. اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. باقی ہر عید میں، چاہے وہ عید غدیر ہو یا عید مباہلہ ہو یا کچھ ہو، بہت تاکید ہے روزے رکھنے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام افضل رضا ہے اور میں بھاونگر شہر سے بول رہا ہوں. اور میرا سوال ہے نماز کے مطابق کہ ہمارا پہلے گاؤں تھا لیا، اور وہاں سے ابھی ہم 65 کلومیٹر دور رہنے کے لیے آ گئے، اور 1-2 سال یہاں پہ رہ رہے ہیں. لیکن وہاں پہ ہماری مقصد ہے، تو وہاں پہ نماز قضا پڑھنے کی ہے یا پوری پڑھنے کی، قصر پڑھنے کی یا پوری پڑھنے کی؟ ہمارا وطن ایک ہے. ہم نے وطن کو ابھی ترک کر کے دوسری جگہ وطن اختیار کیا، سکونت اختیار کی، لیکن ملکیت ہماری یہاں موجود ہے. اب ہم یہاں آئیں گے تو قصر پڑھیں گے یا پوری؟ اگر آپ کے سابقہ وطن میں آپ کی ملکیت موجود ہے، یا ابھی آپ نے اس وطن کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ 2 وطن آپ کے ہو گئے، ایک پرانا اور ایک نیا، تو آپ کی نماز ایسی صورت میں یہاں اور وہاں دونوں جگہ پوری ہوگی، قصر نہیں ہوگی. قصر. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں.
میرا نام ہے غلام حیدر، میں کشمیر سے بول رہا ہوں. میرا مطلب یہ ہے جو مالی امام اگر میرے پاس کچھ ہے میں اپنے آپ کسی کو دے سکتا ہے. السلام علیکم. ان کے پاس غالباً یہ پوچھ رہے ہیں کہ سہم امام ان کے پاس ہے، اپنی مرضی سے کسی کو دے سکتے ہیں؟ سہم امام آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے ہیں بابو، اس لیے کہ آپ کو ہم وجہ بتاتے چلیں تاکہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. خمس کے دو پورشن ہوتے ہیں، ایک ہے سہم سادات جو چیریٹی ہوتا ہے، جو خیرات ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اختیار دیا گیا. بہتر یہ ہے کہ وہ بھی آپ کسی ایسے انسان کے حوالے کریں جو ذمہ دار ہو، صحیح مستحق تک پہنچائے. خیر اس میں آپ کو اختیار ہے، لیکن سہم امام چیریٹی نہیں ہے. سہم امام صرف موومنٹس میں صرف کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس کو آپ جس مجتہد کے مقلد ہیں یا اس کو دیں، یا اچھی طرح سے تحقیق کے بعد جو ان کا نمائندہ ہو اس کو. بہت بہت شکریہ. آگے دیکھتے ہیں کہاں سے سوال ہے یہ. حسن عابدی کانپور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ جو ہندوستان میں جو طریقہ ہے نظر کرنے کا، اس سے بات پڑھنے کے بعد سورہ حمد اللہ پڑھا جاتا ہے اور اس کو احمد تعلیم اسلام کی خدمت میں نظر کر نظر کیا جاتا ہے. اس نظر کو کیا نجاست کی حالت میں عورت نظر کھا سکتی ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. یہ بہت زمانے سے سوال چل رہا ہے، جوابات بھی دیے جا چکے ہیں آغا، کہ حالت نجاست میں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت جو ہے نظر کا پکا سکتی تو ہے، یا پکا سکتی ہے یا نہیں پکا سکتی، اور کھا سکتی ہے نہیں کھا سکتی، نظر دے سکتی. سارے جوابات دے دیے. اس کے جوابات جیسا کہ عزیزم ممکن آپ نے نہ سنا ہو، لیکن جیسا کہ جاوید میاں فرما رہے ہیں اس کے جوابات مسلسل دیے جا چکے ہیں. کچھ چیزیں ہیں توہم پرستی، کچھ چیزیں ہیں شریعت کے اعتبار سے اگر کوئی عورت نجس ہے تو وہ نظر کا کھانا یا نظر کی چیزیں استعمال کر سکتی ہے. توہم پرستی کا کوئی علاج نہیں. بہت بہت شکریہ. دیکھتے ہیں سوال کہاں سے. میں ڈاکٹر فاضل ہاشمی الہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ صدقے کا پیسہ کیا امام باڑے کی تعمیر میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کا سوال فرما رہے ہیں کہ صدقے کا پیسہ امام باڑے کی تعمیر میں خرچ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے بیٹا، ایک تو صدقہ جو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور شریعت میں جو صدقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی کچھ اور ہیں. صدقات میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، خمس بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ، سب چیزیں آ سکتی ہیں. تو اگر آپ کے یہاں امام باڑے کی واقعی ضرورت ہے، یعنی اس امام باڑے کی ضرورت ہے، خالی کسی کے جواب میں نہیں بنایا جا رہا، جو آج کل آپ مجھے معاف کریں گے زیادہ تر زدہ میں وہ ان کا امام باڑا یہ میرا امام باڑا ہے، تو اگر وہ ان کا امام باڑا یہ امام باڑا آپ کا ہے، اس میں تو قتل کوئی پیسہ صرف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ زدہ بن رہا ہے، مرضی مولا کے لیے نہیں بن رہا ہے. لیکن اگر وہاں پر عزاداری قائم کرنے کے لیے امام باڑے کی ضرورت ہے، اور صحیح قسم کو لوگ آ کر مجلس میں بیٹھیں گے جو جس شریعت کے لیے امام نے جان دی تھی، شہادت ہوئی تھی، وہی شریعت اور اس کے مسائل پیش کریں گے یا اس کا فلسفہ پیش کریں گے، نو پرابلم. لیکن ادروائز آپ نہیں دے سکتے ہیں، اور سہم امام کا تو بالکل نہیں دے سکتے. بہت بہت شکریہ. اگلا کال دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی، میں گجرات سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے اوپر الزام لگائے اور وہ بہت ہی خراب الزام لگائے تو پھر بھی وہ اس سے صلہ رحم کرے، بہت غلط الزام لگائے پھر بھی وہ اس سے صلہ رحم کرے. خدا حافظ. یہ ہماری بہن گجرات سے سوال کرے کہ بہتان تراشی کے باوجود انسان صلہ رحمی کرے جو بہتان لگا رہا اس پہ. دیکھیے بیٹا، اسلام عقل کا مذہب ہے. اگر کسی نے مجھ پر یا خدا نخواستہ آپ پر بہتان تراشی کی ہے تو آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا، لیکن اگر آپ اسی بہتان لگانے والے کے لیے صلہ رحم کریں گے تو اس کو شرمندگی کا احساس ہوگا، اس لیے اس کا پورا کردار تبدیل ہو سکتا ہے. یہی ائمہ طاہرین کی سیرت رہی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں شبنم فاطمہ بول رہی ہوں لکھنؤ سے. میرا سوال ہے کہ گھر میں کانٹے دار جیسے گلاب کے اور نیبو کے پیڑ لگانا چاہیے کہ نہیں، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے. السلام علیکم، خدا حافظ. یہ ہمارے یہاں ایک اور آغا اس کا جواب بھی کئی ایپیسوڈ پہلے دیا جا چکا ہے کہ کیکٹس یا ایسے درخت یا پودے جن میں کانٹے ہوتے ہیں، نیبو ہے، گلاب ہے، یا کیکٹس کے اور کیکٹائی جو لگاتے ہیں، یہ اس کا لگانا کیسا ہے؟ بیٹا، درخت کانٹے دار لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا کردار کانٹے دار نہیں ہونا چاہیے. مختصر جواب ہے لیکن جامع جواب ہے. ہمارا کردار جو ہے وہ کانٹے دار نہیں ہونا چاہیے، وہ گلاب کی طرح مہکتا ہوا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام شہناز ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ امام زمانہ کا پیسہ ہم لوگ جب کہیں باہر جاتے ہیں وہ
क्या करें अगर वो पैसा जमा हो जाए हम लोग के पास, तो उसको नजर कर दे या किसमें खर्च करें वो पैसा? शुक्रिया, खुदा हाफिज़। क्या आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको चैनल विन में भेज दीजिए ना, तो इंशाल्लाह इसका बहुत ही बेहतरीन मसरफ़ है यहाँ, और आप यकीनन सवाब जारिया है, और ये यकीनन आपके बहुत काम आएगा। ये आप यहाँ इस पैसे को भेजिए इंशाल्लाह ज़रूर। अब आगे खिदमत में सवाल पेश करता हूँ। इमाम ज़माना को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उनका जो मकासद ज़हूर है वो ये है, जो 2-3 पहले ही हैं, वो ये है कि इमाम जब चूँकि इस्लाम की बुनियाद जो बेटा वो जुल्म के मिटाने पर है, और गरीबी खुद एक जुल्म है। तो इमाम का जो मिशन है उसमें 2-3 चीज़ों का बयान है कि इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो चुका होगा, और जहालत का खात्मा हो चुका होगा, बीमारियों का खात्मा हो चुका होगा। तो चूँकि इमाम का मकसद ये है कि गुर्बत का खात्मा हो जाए, लिहाजा आप इसको इस लाइन में भी सर्व कर सकती हैं कि जो मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि प्रोफेशनल जो बेगर्स हैं उनको एक पैसा भी मत दीजिए, वो हराम है। लेकिन अगर किसी की गुर्बत वो इन्वेस्टमेंट करेगा, आपको मुतमईन है, और वो दूर हो सकती है, तो आप उसमें ज़रूर इस्तेमाल कर सकती हैं। मगर सबसे बड़ी गुर्बत दीन की गुर्बत होती है, जिससे सारी गुर्बतें पैदा होती हैं। इसलिए वो इदारे बशमूल विन जिस पर मुझे इत्मीनान है कि इनका जो पैगाम जा रहा है, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में अवेयरनेस दीन के बारे में पैदा हो रही है। दीन के नाम पर जो तबों परस्तियाँ वगैरह सब बातें फैली थी वो मिट रही हैं। इसलिए यकीनन ये इदारा भी इस लायक है कि आप इमाम ज़माना का पैसा, बल्कि और जितने भी चैरिटीज़ हैं वो सब आप यहाँ दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इसी के साथ हम देखते हैं अगला सवाल कहाँ से है। जावेद भाई, आपकी खिदमत में और क़िबला और काबा की खिदमत में खत्म बोलती अर्ज करते हैं। हम मीर कौसर अली खान सफदर हैदराबाद से बात कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि नमाज शब में हम मारूफ शोदाए करबला, इमामजादे इमामजादियाँ, बुजुर्गान दीन, उलमा और जाकिरीन के अलावा जुमला रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, जिंदा और मुर्दा का नाम लेते हैं। तकरीबन 300 नाम लेते हैं। क्या ये सही है? इसका जवाब हम चाहते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। लेकिन बहरहाल आगा खिदमत में सवाल जो है मेरा कि ये 300 से ज़्यादा नाम नमाज शब में जो है वो 40 मोमिनीन का नाम है, लेकिन 300 का नाम लेते हैं। क्या सही है ये? भाई, मैं हैदराबाद बहुत ज़माने से नहीं आया। हैदराबाद से मैं बहुत मोहब्बत करता था। हैदराबाद का मेरा पहला सफ़र 17 बरस की उम्र हुआ था। उस वक्त जो हैदराबाद का कल्चर मैंने देखा था, जो तहजीब देखी थी, जो शाइस्तगी देखी थी, जो मौला की मोहब्बत देखी थी, उसका नक्श आज तक मेरे दिल पर कायम है और मौजूद है। अल्लाह वैसे ही हालात को फिर पैदा कर दे। आपसे गुजारिश ये है कि अगर ये मुहावरे के तौर पर आप कह रहे हैं कदम बोसी, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस्लामी शरीयत में किसी के पैर को चूमने की इजाज़त नहीं है। ये नीयत आपकी खुदा नखास्ता कभी नहीं होना चाहिए। वो जो आपने सवाल फरमाया वो बिल्कुल सही है। ये जो 40 की तादाद है, ये कम से कम है। कम से कम 40 मोमिनीन और मोमिनात के लिए आप दुआएं मग़फ़िरत करें, लेकिन ज़्यादा के लिए कोई हद नहीं, जितना आप चाहे कर सकते हैं। इसी के साथ आगा हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ सवाल आते हैं, वो हम ले लेते। पहला सवाल है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विन चैनल शुरू करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विन चैनल को सराहने का। और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ आप इत्तला दीजिए कि अब एयरटेल के ज़रिए जो है अगर डिश हासिल कर लें तो चैनल नंबर 699 एयरटेल पे इसको देखा जा सकता है। जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है और चैनल विन दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ आप हजरात ये पैगाम पहुँचाइए। हमारा दीनी फरीज़ा है ये कि हम इस पैगाम को पहुँचाएँ कि चैनल विन वहाँ वो हासिल करें। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। इनका सवाल ये है कि हमारा कोई अजीज़ कुछ वक्त के लिए कहीं गए हैं या हमको उनका खो गए हैं, उनका सदका हमको निकालना है, तो क्या निकाल सकते हैं? जी, निकाल सकते हैं, कोई सी बात नहीं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। आगा मैं नफीस कायदल मोहतरम आयतुल्लाह सिस्तानी मुद्दज़ुल आली के तक़लीद में हूँ। मेरा सवाल है कि तालिब इल्मी के दौरान मैंने 3 साल हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारी है, जिसके दौरान मेरे कुछ रोज़े तादाद याद नहीं, बरादरान अहले सुन्नत के साथ इफ्तार कर लिए, यानी वक्त से पहले इफ्तार कर ली जो हमारा वक्त है। क्या मेरे वो रोज़े सही हुए या उन रोज़ों की क़ज़ा अदा करनी होगी? अल्लाह बफ़ज़्ल मोहम्मद व आले मोहम्मद आपके चैनल को सदा आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको और तमाम नाजरीन को, तमाम मोमिनीन को आबाद रखे। ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन की रहनुमाई आप लोग करते हैं। बेशक चैनल विन रहनुमाई करता है, हमारे उलमा रहनुमाई करते हैं। आगा आपकी खिदमत में सवाल जो है रोज़े का।
یہ سوال عزیزم تھوڑا ٹف ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سنی حضرات بھی خلاف قرآن تو کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. تو روزہ کھولنے کا وقت تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی روزہ جو ہے اس وقت کھولو جب رات آ چکی. اسی لیے مجھے پتا ہے بعض اسلامی ممالک میں روزہ اسی وقت کھولا جاتا ہے جب رات شروع ہو چکی ہوتی ہے، کافی دیر میں لوگ روزہ کھولتے ہیں. اب یہ جو اصل روزے کا وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب مشرق سے نکلنے والی سیاہی غروب کے بعد اس کا آپ کے بالکل اپنے سر کے محاذی آ جائے، بس وہ روزے کا وقت آ جاتا ہے. تو کچھ شیعہ حضرات کی طرف بھی زیادتی ہے، وہ زیادہ دیر کر دیتے ہیں، سنی حضرات کو زیادہ جلدی کر دیتے ہیں. تو جن روزوں کے بارے میں آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ نے بین مثلا روزہ افطار کیا تھا تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے معاف ہو جائے گا. باقی اگر بالکل آپ نے روشنی دکھائی دے رہی ہے اور افطار کر لیا تو اس کی تو قضا آپ کو کرنا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. Can a lady become a mujtahid or marja in Islam? If no, then why? If yes, then how and where they should take an Islamic education? بھی آپ کا سوال بہت 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 اچھا ہے. شیعوں میں بہت سی خواتین گزری ہیں جن کو اجتہاد کا درجہ حاصل تھا اور وہ فتوے دیا کرتی تھیں، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارے یہاں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اس لیے عورتوں کا علمی پایہ اتنا نہیں رہ پایا. ود دا ایکسیپشن آف ایران میں بہت سی میں اپنے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. میں کیونکہ گرمی مجھے روزہ رکھنا، مجھے پیاس مجھے بہت لگتی ہے، تو 8 سال میں نے گزشتہ میں نے ایران میں روزہ کھولا تھا. میں لائبریری میں جا کے بیٹھتا تھا، وہ لائبریری جو تھے انہوں نے وہاں جو بچیاں ریسرچ کرنے کے لیے آتی تھیں بیٹھتی تھیں، ان کو کچھ میرے بارے میں بتا دیا کہ مثلا یہ ہیں وہ ہیں. وہ بچیاں اپنے کیوبک سے اٹھ کے میرے پاس آتی تھیں مسئلے پوچھنے کے لیے. بیٹا وہ مسئلے کن کتاب رسائل و مقاصد پہ پوچھتی تھیں جس کے پڑھے بغیر آدمی مجتہد نہیں ہو سکتا ہے. تو اسلام نے عورتوں پر علم کا دروازہ بند نہیں کیا. خود جناب زینب کے لیے فرمایا مولانا نے عالمۃ الغیر محرم. تو آپ پر علم کا دروازہ اسلام نے بند نہیں کیا، آپ نے خود ہی بند کر لیا. ایسی مصیبت میں پھنس یہ مردوں نے بند کر دیا. بنت الہدا ہمارے زمانے میں بہترین مثال ہے. جی السلام علیکم. علیکم السلام. یہ ان کا سوال ہے کہ I'm feeding milk to 2 different kinds, one girl and one boy. They both are mahram to my child. Can they both girl and boy are mahram to each other? ہوتا نہیں، یعنی یہ اپنے بچوں کے علاوہ غیر بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یہ ایک لڑکا ایک لڑکی، تو اب ان کے بچوں کے وہ محرم ہے یا نامحرم ہے؟ محرم ہے. اگر اتنا دودھ پلایا کہ جس سے وہ شرط شاید تو وہ ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ بھی انگریزی میں کوشچن ہے. مائی کوشچن از دیٹ 95% آف ٹین بوائز ماسٹربیٹ ایز دے ڈیولپ سیکشل ڈیزائرز ایز دے انٹر دیئر ٹینز. I have been masturbating since last 4 years. Now it's hard for me to leave. Even I don't have any other way to get rid of my sexual desire except marriage. But according to the present world, I can't talk to my parents about my marriage in such a young age. And even now it's haram to masturbate, but it's hard to leave as I have been doing it since a very long time. Please advise me. بیٹا اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں، آپ میرے بیٹے ہیں اور میں اس لحاظ سے آپ کا گارجین ہوں. کوئی شے آپ اگر کر رہے ہیں اس کی عادت پڑ گئی ہے اور آپ شراب پی رہے ہیں، خدا نخواستہ اس کی عادت پڑ گئی تو اس کی مضر اثرات تو ہوں گئی. بیٹا آپ میرے بیٹے ہیں، آپ ذرا ان لوگوں کی زندگی دیکھیے کہ جو اس بیڈ ہیبٹ میں الجھے ہوئے ہیں کہ ان کی جوانی میں پھر کیا رہ جاتا. تو آپ بچپن میں جو طاقت استعمال کر رہے ہیں وہ جوانی میں طاقت آپ کی ختم ہو جائے گی. اس لیے ہر قیمت پر میں آپ سے بیٹا آپ کو گلے سے لگا کے، سینے سے لگا کے، آپ کو پیار کر کے آپ کے دادا یا باپ کیسے سمجھ رہا ہوں، پلیز لیو اٹ ایز سون ایز پاسبل. اس ورنہ اس کے برے اثرات آپ کے سامنے آئیں گے بہت بھیانک شکل میں. اس وقت آپ پچھتائیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا. اب یہ ہے کہ یہ تو مسئلہ آپ جو بات آپ کی جنوین بات ہے بالکل آپ کی. یہ جو مصیبت ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ شریعت کی وجہ سے نہیں ہے، شریعت کی ناواقفیت کی وجہ سے. آپ کی جو پرابلم اس کو اپریشیٹ کرنا بالکل سمجھتے ہیں، صحیح بات ہے. لیکن اسلام میں دیکھیے خاص طور پر ہمارے فرقے میں، شیعہ فرقے میں ٹیمپریری میرج کی اسی لیے اجازت دی گئی ہے کہ آدمی کی جو سیکشول ڈیزائر ہے اس پر بالکل وہ قابو نہیں پا پاتا ہے. اب اس میں جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نکاح میں
آپ یہ شرط نہیں کر سکتے ہیں کہ دیئر شل بی نو سیکسول انٹرکورس. اگر آپ یہ شرط کر دیں تو نکاح باطل ہو جائے گا. وہ تو ہمیں آپ کر سکتے ہیں. جی ہاں. یہ بھی ایڈوانٹیج آپ کو حاصل ہے. تو اگر کسی لڑکی کی طرف آپ کی رغبت ہو رہی ہے لیکن آپ اس کو آزمانے گے، جس کو ایک بگڑی ہوئی شکل ڈیٹنگ کی ہوتی ہے، ڈیٹنگ تو نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر سمجھنے کے لیے، پرماننٹ لائف گزارنے کے لیے آپ کسی سے مطالعہ کر لیں 10 دن 15 دن 20 دن کے لیے، اور یہ شرط ہو کہ ہم سیکشول انٹرکورس نہیں ہوگا، نو پرابلم، آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو خواہش پوری کرنا ہے تو اگر یہ شرط نہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں. لیکن اس کو ہماری رسموں نے اتنا برا بنا دیا. ایران میں دیکھ لیجیے کوئی پرابلم نہیں ہوا. اسی لیے یہاں حرام کاری جو ہے یہ عیب نہیں ہے، لیکن شریعت جو ہے عیب ہو گئی. السلام علیکم. علیکم السلام. نماز شکرانہ کی نیت کیا ہوگی؟ منت کے پورا ہونے پر واجب کی نیت ہوگی؟ پلیز بتائیے. یہ زحمت ہوگی. یہ قائم خان، رائے گوان ڈسٹرکٹ، بلرام پور، یو پی سے سوال ہے. بیٹا شریعت ہماری بہت 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 آسان ہے. کوئی شے واجب ہے تو اپنی جگہ واجب ہے، کوئی شے سنت ہے اپنی جگہ سنت ہے. لیکن اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں اور آپ نے خالی قربتاً اللہ کہہ دیا تو وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہو جائے گی. وہ واجب ہے تو اس کالم میں لکھ لیں گے، سنت ہے تو اس کالم میں لکھ لیں گے. اس سے سیف سائڈ یہ ہے کہ نہ واجب کہیں نہ قربت کہیں، قربتاً اللہ، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے. شکریہ آغا. یہ ہندی میں سوال ہے، یہ بھی پڑھ دوں میں میڈیا سے ہوں. مجھے خبر رکوانے کے لیے کبھی کبھی لوگ پیسے دیتے ہیں. یہ پیسے میرے لیے جائز ہیں؟ اور میں لوگوں کے لیے کبھی پولیس یا پرشاسن میں پیروی کرتا ہوں اور اس کے لیے پیسے لیتا ہوں، ادھیکاری کو دینے کے لیے اور خود کے لیے. کیا یہ صحیح ہے؟ اگر کسی جائز کام میں آپ یہ پیسہ لے رہے ہیں اور وہ خوشی سے دے رہا ہے، بطور رشوت نہیں دے رہا، تو آپ لے سکتے ہیں. لیکن کسی مجرم کو بچانے کے لیے اگر آپ یہ پیسہ لے رہے ہیں تو پرابلم ہو، یا کسی مظلوم کو آپ پھنسانے کے لیے، وہی بات ہے. جی ہاں، جائز نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام شمسی حسنین ہے، سیوان بہار سے ہوں میں. میرا سوال یہ ہے کہ علماء مجالس میں کہتے ہیں کہ شیعہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دعا ہیں، شیعہ جو ہیں شہزادی کی دعا ہیں، ہم عزاداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ قرآن میں پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے ہر شخص کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ان دونوں باتوں میں صحیح کون سی ہے؟ دونوں باتیں صحیح ہیں بیٹا، دونوں باتیں صحیح ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا سوچنے کی عادت ڈالیے اور عقل کو اپنا رہنما بنائیے. دونوں باتیں یہ کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عزاداری اگر عزاداری کی شرائط کے ساتھ بجا لائی جائے تو خود ہی عبادت ہے، بے شک وہ عبادت کا ایک جز ہے. لیکن اگر عزاداری کر کے اور نماز کو آپ بھول لیں تو مسئلہ خراب ہو جائے. بہت بہت شکریہ. کیا ہمارے اسلام میں چہرہ دکھانا ہے یا صرف بالوں کا پردہ ہے؟ کیونکہ حدیث میں تو کوئی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپایا تھا، اور جو لوگ زیارت پر جاتے ہیں وہ عورتیں اپنے بال ہی چھپاتی ہیں، چہرہ نہیں چھپاتی ہیں. جی بیٹی، آپ کا بیٹی ہیں یا بیٹا ہے؟ جی، اس میں نام نہیں لکھا ہے. جی اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں جو پردہ ہے وہ چہرے کا پردہ، بالوں کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے. مگر چہرے کا جو پردہ نہیں ہے اس میں یہ شرط ہے کہ چہرہ اگر کھلا ہوا ہے تو میک اپ سے چھپا ہوا بھی نہ ہو. جی، سادہ چہرہ ہو. اس کی جو لم ہے، جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سیکشول اٹریکشن نہ ہونے. بس تو اس شرط کے ساتھ اگر آپ کے ہاتھ کھلیں یہاں تک گھٹنے تک اور چہرہ کھلا ہوا ہے تو نو پرابلم. یہ اس لیے کہ آپ پبلک لائف میں کسی مصیبت میں. اور جہاں تک سوال یہ ان مخدرات عصمت و طہارت کا ہے جن کے سر چادر چھین لی گئی تھی اور انہوں نے بالوں سے چہرہ چھپایا، تو یہ جو ہے اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ چہرہ چھپانا واجب ہے. وہ تو حیا اور اس کی بہترین مثالیں تھیں. جی. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے سوال کرنا ہے. بالکل کیجئے. میرے شوہر نان مسلم سے مسلمان بنے تھے شادی سے پہلے. ہماری شادی کے 3 سال بعد ان کی ماں اعتراض کرنے لگی اور مجھے بہت اذیت دینے لگی، اتنا کہ مجھے مجبور کر دیا گھر چھوڑنے پر جو مجھے واپس جانے کی شرط یہ رکھی کہ میرے شوہر نے اگر میں اسلام چھوڑ دوں تو ہی واپس آ سکتی ہوں، ورنہ نہیں. میرے شوہر مجبور ہو گئے ہیں اب کیونکہ ماں بیوہ ہے اور ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ پلیز بتائیے کہ میں کیا کروں. نہیں بیٹا، میں سمجھ نہیں پایا. آپ کو اسلام چھوڑنے کے لیے کہہ رہی ہیں یا اپنے بیٹے کو اسلام چھوڑنے کے لیے؟ اسلام کو بھی. اور یہ اسی شرط پہ آ سکتی کہ اسلام چھوڑ دیں. نہیں، کون؟ شوہر چھوڑیں یا یہ خود چھوڑیں؟ شوہر تو چھوڑ ہی دیں گے، یہ بھی چھوڑ دیں اسلام. نہیں تو ہمارے اس کے لیے گنجائش ہے. اگر بالکل یہ
مضیقہ آ رہا ہے، یعنی بالکل سم تھنگ از ویری پرابلمیٹک، اس میں آپ بھی تقیہ کر سکتی ہیں، وہ بھی تقیہ کر سکتی ہیں، تقیہ میں رہیں۔ بس۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں پونے سے اظہر ہوں۔ میرا سوال ہے کہ نیٹ پہ یا فیس بک پہ بہت سے پیج ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں برا لکھتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، اور ایک بات انہوں نے کہا کہ امام غائب نہیں، بھاگے ہیں معاذ اللہ، تو میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ کچھ نہ کیجئے، اس طرح کی باتیں بیٹا ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جو اس طرح کے توہین آمیز الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے، دے نو نتھنگ۔ یا میں نے خود دیکھا ہے، ایون جو سلفی حضرات ہیں وہ بھی امام مہدی پر ویسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں۔ اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ ہندوستان میں جو سلفی حضرات کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ان کا نام ہے اصغر علی امام مہدی سلفی۔ جی، جو امام مہدی کو مانتے ہیں، ان کو اس کا نام کیسے ہوگا؟ یہ سب جہالت سے پیدا شدہ سب اس طرح کی باتیں۔ ان کی کتابوں میں نے خود پڑھا ہے کہ یہ قائل ہیں کہ امام تشریف لائیں گے، اور ارے کتابوں کو چھوڑیے، میں کہہ رہا ہوں جو نام ہے ان کا امام مہدی، امام مہدی نام ہے ان کا، میرے دوست ہیں بہت وہ۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سید تنویر حسن نقوی الہ آباد سے سوال کریں۔ جناب سے سوال ہے کہ امام آخر زمان امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا ذکر کیا قرآن مجید میں ہے؟ اگر ہے تو کہاں؟ قرآن مجید کی ایک بیسک پالیسی یہ ہے کہ نام اس نے بہت کم لیے ہیں، اس لیے کہ ناموں کو بدلا جا سکتا ہے، جس سے قرآن میں تحریف ہو سکتی ہے، تو اس نے اشاروں میں بتایا ہے اور صفات سے بتایا ہے۔ جی، اس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں بہت ساری بقیت اللہ ہے۔ جی جی جی، بہت سی آیتیں ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام زینب بیگم ہے۔ میرے شوہر کچھ بھی سنتے ہی نہیں، محبت نہیں کرتے۔ میرا شک یہ ہے کہ ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ چینل ون کے ذریعے بتائیے کہ کیا صحیح ہے، یہ کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا جتنے ہندوستان کے جادوگر ہیں ان سب سے کہیے میری طرف سے کرپا کر کے وہ مجھ پر جادو کر دیں۔ میں نے کراچی مسجد سے پڑھا تھا ایک ایسے محلے میں کہ جہاں چاروں طرف جادوگر تھے۔ بیٹا یہ فراڈ ہے، وہ جادوگر جو پروفیسر لکھ نہیں سکتے، پروفیسر عامر، پروفیسر میں معمولی بات، وہ اردو میں دستخط تو کر نہیں سکتے، اپنے کو نہ پروفیسر لکھنا ہے، یا عامل، یہ سب فراڈ ہے۔ آپ ان چکروں میں مت پڑو، مجھے معلوم آپ میری بات نہیں مانیں گی، لیکن میرا فائدہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، جادو، سحر، جنات، پنات، گنڈے، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ نفع اور نقصان اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا جو قرآن میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ بیمار ہیں یا کسی اور ریزن سے نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا بڑے بیٹے کے علاوہ چھوٹے بیٹے پر نماز ان کے بدلے پڑھنا صحیح ہے؟ نماز اس طرح سے ادا کی جاتی ہے کہ کوئی وجہ ایسی ہے ہی نہیں کہ نماز ادا نہ کی جا سکتی۔ جی، کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھے۔ جی، لیکن اگر اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، مغمہ علیہ یعنی غش میں ہے، تو اس سے نمازی ساقط ہے۔ جی، لیکن اس کی زندگی میں کوئی نہیں، زندگی میں ادا نہیں کر سکتا اس کے بدلے میں۔ السلام علیکم۔ پڑھنے کے بعد ادا کر سکتے۔ جی، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیریت سے رکھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نجاست میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ کون سی نجاست؟ اب یہ نجاست کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اس میں جنابت کی نجاست کا حکم الگ ہے اور حیض و نفاس کا الگ ہے۔ جی، یہ تو کلیئر ہم کیا بتائیں؟ تو یعنی اگر یہ نجاست جنابت کی، حیض کی اور نفاس کی تو اس میں تو نہیں رکھ سکتے؟ نہیں، جنابت اگر محتمل کا اس میں تفصیل ہے۔ جی، اگر آدمی مجنب ہو گیا ہے اور غسل کر سکتا ہے اور غسل اس نے نہیں کیا ہے تو روزہ رکھ نہیں سکتا، مگر وہ روزہ چھوڑنا حرام ہوگا۔ جی، اور اگر غسل یا تیمم کر سکتا ہے تو غسل تیمم کی حالت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں آپ کا شو پابندی سے دیکھتی ہوں، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے شو اور ون چینل کو بہت کامیاب کرے۔ اللہ آپ کو تمام ہمارے جو ناظرین اور مومنین ان کو کامیاب کرے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میوزک کیوں حرام ہے؟ میں نے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی اسلامک سائٹس پہ کوشش کی لیکن کوئی بھی اطمینانی جواب نہیں ملا۔ یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر میوزک پہ نہ تھرکا جائے تو وہ کس طرح حرام ہوئی۔ میرے ایک غیر مسلم دوست نے یہ ایک سوال کیا کہ نوحے کی بھی ایک دھن ہوتی ہے تو پھر کیسے ہے؟ آگے بار بار اس کا جواب دیا جا چکا کہ ہر میوزک حرام نہیں۔ آپ
شریعت کیا فرماتی؟ جی مسئلہ یہی جو آپ نے فرمایا ہے وہی بیٹا، آپ نے جو سوال کیا کسی سے یا ڈھونڈا وہ آپ کا سوال کی بیس غلط ہے. اگر آپ کو بیس معلوم ہو جائے تو آپ سوال کریں گے ہی نہیں. جیسا کہ آپ نے کہا اسلام میں ہر میوزک حرام نہیں ہے، جس میوزک سے غلط پیشنس جو ہے وہ اراؤز ہو وہ میوزک صرف حرام ہے. جیسے مارشل میوزک ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ جو پیس آف مائنڈ گیونگ میوزک ہے وہ حرام نہیں ہے. لیکن جیسے آج کل عام طور پر 99% ایسے گانے ہوتے ہیں، ایسی میوزک ہوتی ہے جو آدمی کے غلط جذبات کو ابھارتی ہے، وہ حرام ہے. اور میوزک کا اثر بہت زبردست ہوتا ہے. جواب طویل ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں، مثلا ایک فارابی تھا، وہ ایسا میوزیشین تھا کہ وہ خالی جو ڈانڈی ہوتی ہے اس سے میوزک بجاتا تھا. مگر ایک بادشاہ کے دربار میں آیا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ پہچان نہیں پایا، اس کو غصہ آ گیا تو اس نے میوزک جو بجائی تو سب لوگ سو گئے. اسی میوزک سے سب لوگ سو گئے. وہ اٹھے تو کہ یہ کیا ہوا، اس نے دوسری میوزک کی ٹون بجائی، جتنے وہ سب سے ہنسنے لگے. تو میوزک کا اثر انسان کے اعصاب پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے یا غلط اس کے جو جذبات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو وہ میوزک جو ہے حرام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مسئلہ ہے کہ جو صدقہ نکالتے ہیں وہ کیا اس پیسے سے کسی شیعہ یا نان شیعہ کی مدد کرنا صحیح ہے؟ یہ پونا سے یہ سوال ہے ان کا. صدقہ جیسے میں بتا چکا، ایک صدقہ شرعی ہے، ایک صدقہ جو ہے ہماری اصطلاح میں، ہمارے یہاں تو صدقہ کے معنی کچھ اور ہے، شریعت میں صدقہ کے معنی کچھ اور ہیں، وہ تفصیل ہے. لیکن یہ کہ اگر صدقہ بمعنی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ واجب ہے تو اگر وہ غیر سید کی زکوٰۃ ہے تو وہ سید کو نہیں دی جا سکتی. باقی سب جو صدقہ ہے وہ چیریٹی ہے، یہ کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Sayyid Sana from Kurla, Mumbai. I want to know that جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں کس فیملی سے اور کہاں، یعنی کہاں کی تھیں؟ جناب شہر بانو بیٹا ایران کا جو بادشاہ یزگرد دونوں اس کو کہا جاتا ہے، اس کی صاحبزادی تھی. اور آپ امام حسین علیہ السلام کے عقد میں آئی تھیں اور آپ ہی سے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. اور بعض روایت مطابق اسی ولادت کے دوران ہی آپ کا انتقال ہو گیا. کیا کوئی لڑکی غیر مذہب سے غلطی سے شادی کر لیتی ہے، وہ پھر بھی واپس آنا چاہے تو کیا واپس آ سکتی ہے؟ غلطی سے شادی کرنا یہ ایک بات صحیح نہیں ہے. اگر وہ جاہل بھی تھی تو غلط تو ہے لیکن اس پر گناہ نہیں ہے کوئی. اگر وہ جاہل تھی اور علم حاصل نہیں کر سکتی تھی. لیکن اپنے مذہب میں پر اٹکانے کا سوال اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اگر غیر مذہب میں شادی کی ہے تو بہت بڑا گناہ کیا، لیکن مذہب اس کا برقرار رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مکرم علی نگر چندر کوٹ ڈسٹرکٹ رامبان جموں کشمیر سے. مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ کون تھے اور ان کی کیا منزلت ہے؟ پلیز مولانا مجھے تفصیل بتائیے. بھائی عزیزم آیت اللہ مرتضیٰ مطہری، ان کا نام تھا پورا مرتضیٰ مطہری. یہ میرا خیال یہ ہے کہ ایران کے جو دو چار سب سے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، اسکالر پیدا ہوئے ہیں، دو چار پورے ہسٹری میں، ہی واز ون آف دیم. آپ ان کی کتابیں ضرور پڑھیں، اس لیے کہ اتنا ہر مسئلے میں ریشنل اپروچ ان کا ہوتا ہے اور اتنا اطمینان بخش اپروچ ہوتا ہے کہ نہ آپ، اور بالکل غیر جارحانہ، نیور ایگریسو. آپ ان کی کتابیں ضرور پڑھیں. اور انہوں نے آج تک میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے، خدا نہ خواستہ کہ جس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ کیا جا سکے. میں ایک نو مسلم ہوں، مجھے دینی تعلیم حاصل کرنا ہے، پلیز کچھ مجھے بتائیے. ساحل ناسک سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا لکھا ہے؟ مجھے دینی تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے. کیا نو مسلم ہے کہ نو شیعہ ہیں؟ نو مسلم. دینی ادارے بہت سے موجود ہیں، آپ ان سے بھی اپنی کتابیں منگوا سکتے ہیں، جو میرے خیال میں فری آف کاسٹ آپ کو سپلائی کی جائیں گی. وہ ون چینل کا برابر دیکھتے ہیں، آج سے آپ کے مسائل کی علم میں اضافہ ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشارت علی سری نگر کشمیر سے. سوال ہے ان کا، از اٹ ٹرائی ٹو کٹ اور یعنی داڑھی منڈانا مختلف شیپ کی داڑیاں بنانا، یا یہاں رکھ لینا یا یہاں رکھ لینا، باقی سب مونڈ دینا، یہ صحیح ہے کیا فرینچ کٹ رکھنا؟ اگر آپ کے، جہاں تک مجھے اس بارے میں آیت اللہ سیستانی کا حکم یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن مجھے اب تک جو فرینچ کٹ جائز نہیں ہے، فرینچ کٹ جائز نہیں. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ فرینچ کٹ جو ہے وہ، مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ ان کا فتویٰ ہے، مگر میں رک رہا تھا چونکہ مجھے یقین نہیں تھا.
تو آپ ان کے اگر مقلد ہیں تو فرینچ کٹ داڑھی آپ نہیں رکھ سکتے. داڑھی پراپر ہونا چاہیے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن اس کو داڑھی کہا جاتا ہے. آغا سیستانی کے نزدیک فرینچ کٹ فرینچ بالکل کٹ جائز نہیں. جائز نہیں. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں اس سے پہلے جناب مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری نحیف آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ایک بار پھر تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور بہت تسلی بخش جوابات سے آپ کو اور ہم سب کو مستفیض فرمایا. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو اور تمام علماء حق کے سائے کو ہمارے سروں پر قادر قائم رکھے اور صحت و سلامتی کے ساتھ قائم رکھے. آئیے اس عید سعید کے موقع پر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.